روبینہ بہن آپ اپنا سوال کر لیں. ہاں جی السلام علیکم. بہت اچھی ٹاک تھی اعجاز بھائی، ایز یوزول بہت سے آپ نے پوائنٹ کور کیے. میرا کوشچن تو ایز سچ نہیں ہے، کمنٹ ہی ہے، اور میں اپنا بھی پرسنل یہی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب قرآن کو بار بار پڑھا تو یہی آیا دماغ میں کہ پہلے ایمان لے کے آئیں اور اس کے ساتھ ہمارے صالح کریں. انہی لوگوں کے لیے خوف و حزن نہیں ہے، انہی کے لیے آگے جو ہے سیلف ڈیولپمنٹ ہے، انہی لوگوں نے ہی آگے جانا ہے. تو اس سلسلے میں اپنی چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آج جو بات آپ کے لیکچر سے جو زیادہ سمجھ میں آئی کہ جو کام ہم اجتماعی کریں گے اس کا رزلٹ اوبیسلی بہت زیادہ ہوگا. تو بہت اچھا لیکچر تھا. آپ نے بہت ساری یہ جو آیات ہیں وہ کوٹ کی، لیکن جو اینڈ میں آپ نے آیات دی بڑی پرسائز بڑی اچھی تھی، لیکن ان کا ریفرنس نہیں تھا. وہ میں لکھنا چاہ رہی تھی اپنے دوبارہ پڑھنے کے لیے. تو اینڈ کی کچھ آیات جو آپ نے دی ہیں نا، جو جس کی وہ سلائیڈز نہیں بنی ہوئی، اگر اس کا آپ ریفرنس دے دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ میں جب قرآن کی اسٹڈی کر رہی تھی تو اس میں بہت میں نے یہ ریسرچ کی کہ اعمال صالحہ سے کیا مراد ہے، کیونکہ بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اعمال صالحہ کریں، لیکن اعمال صالحہ پریسائز کیا، جیسے قرآن میں کہتے ہیں کہ عباد الرحمن ان کی یہ خصوصیات ہوں گی، ان کی پوری لسٹ آتی ہے. اس طرح اعمال صالحہ کی کوئی لسٹ نہیں آتی کہ وہ کیا ہے. تو وہ یہ کافی پڑھنے کے بعد ایک کسی نے مجھے جب کوشچن بھی میں کرتی تھی بار بار سب سے کیا بتائیں کہ اعمال صالحہ کا ہے، تو وہ انہوں نے بڑا اچھا ایک مجھے پریسائز جواب دیا کہ صلح کا جو اپوزٹ ہے نا وہ فساد ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو جہاں کہیں بھی آپ کو فساد یا بگاڑ نظر آتا ہے، وہ چھوٹے لیول پہ ہے، بڑے لیول پہ ہے، مطلب جہاں بھی کسی انسان کی زندگی میں ہے یا آپ کسی کام میں دیکھتے ہیں، وہ اس بگاڑ کو آپ صحیح کر دیں، اس کی صلح کر دیں، تو وہ ہمارے صالحہ میں کاؤنٹ ہوتا ہے. تو وہ میرے دل کو بڑی بات لگی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ پوائنٹ آپ کا بالکل ویلڈ ہے. جو ورسز کا ہے وہ میں چیک کروں گا، کیونکہ یہ جو پریزنٹیشن ہے یہ میں نے کافی چیزیں کل شام کو ایڈ کی ہیں. ایڈیٹنگ میں کروں گا، ایڈیٹنگ میں نیچے میں ورسز دوبارہ نیچے وہ سپر امپوز کر دوں گا ایز اے سب ٹائٹل. ٹھیک ہے. اور ڈیفینیٹلی اس میں آپ کی سیلف بڑھتی ہے، مطلب سیلف جو ہے اس میں امپروومنٹ ہوتی ہے. جیسے جیسے آپ عملی کام کرتے جاتے ہیں، آپ سیکھتے ہیں اور اس سے امپروومنٹ ہوتی ہے، سیلف میں بہت امپروومنٹ ہوتی ہے. یہ پرسنل میرا ہے ایکسپیرینس ہے. اور یہ بھی آپ کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ جو آپ نے کہا آپ جن کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کی سیلف دیکھیں کہ وہ کتنی ڈیولپ ہوئی ہے. تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے، آپ کو کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور باقی وہ نتیجے جو ہیں وہ کافی بڑے ہوتے ہیں. اور کوشچن اینڈ میں میرا یہ ہوگا کہ اب ہمارا کہاں سے شروع ہوگا یہ اعمال صالحہ، ہم کلیکٹیولی کیسے شروع کریں گے؟ وہ میں آپ کو تھوڑی سی وہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں اس وقت ہم جس فیز میں سے گزر رہے ہیں اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری جو ذات ہے وہ ہم اس لیول آف انڈرسٹینڈنگ پہ لے جائیں جہاں پہ دین کا نظام ہمیں پوری طرح سمجھ آ جائے. وہاں پہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہم کمپلین کرنا چھوڑ دیں جی دوسرے سنتے نہیں. کمپلین تو کرنی ہی نہیں، وہ تو ہم نے اس کا تو بالکل ہم نے فیل ہی نہیں کرنا. اگر دوسرے نہیں سنتے تو وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ میرا آپ کا تو مسئلہ نہیں ہے نا. نمبر 1 بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا جی. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ یقین پورا لے آنا اپنی ذات کے اندر کہ یہ کام ہو سکتا ہے اور اللہ کی مدد مل سکتی ہے. تو ہو گئی. تیسرا یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں سلو ڈاؤن کرتی ہیں، مثلا فیملی کے اندر، دوستوں کے اندر، ہمارے اپنے، وہ ہم نے خود اپنی جو ذات ہے اس میں سے ان کو ایلیمینیٹ کرنا. نمبر 4 یہ ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ دیکھیں نا، جو ابھی آیتیں میں نے کی ہیں ان کو میں نے فارورڈ بھی کیا ہے 2 کو اور ریئر ورڈ بھی کیا. ہم نے ان کو بڑے غور سے اسٹڈی کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ دیکھیں آپ نے اور میں نے میں فار ایگزامپل یہاں پہ کام کر رہا ہوں، عبید الرحمان رائی صاحب نے بھی اسپیک کیا ہے، ممتاز صاحب نے بھی، دوسرے بھی اسی طرح انشاءاللہ مین بھائی آئیں گے. تو اس لیول کی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ایچ ون آف اس بیکمز اے ریپریزینٹیٹیو آف دین آف ایکسپلیننگ ادرس. یہ ہے
دیکھیں نا آپ نے آج یہ بڑے آپ نے پوائنٹ سارے پک کیے. ابھی آپ نے اپنے طور پہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے. آپ ایسے کہیں کہ اللہ کی ذات سے کو کہنا ہے کہ ابھی مجھے ایجوکیٹ کرو قرآن میں پڑھ کے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کی ذات کی اندر جو قوت ہے, پاور ہے, وہ امپاورمنٹ آ جاتی ہے نا, آپ کو اعتماد آ جاتا ہے. بالکل. ابھی میں اپنی کوئی تعریف نہیں کر رہا, یہ قرآن کا سارا ہے نا. جیسے پرویز صاحب تھے, پرویز صاحب ایوب خان کے پاس بھی جا کے, بھٹو صاحب کے بھی پاس جا کے, دوسروں کے پاس جا کے ان کو بتاتے تھے کہ بابا یہ جو ہے اس کتاب کے بغیر آپ کے مسئلے حل نہیں ہونے. ٹھیک ہے, آج فار ایگزامپل ہمیں اگر لیٹس سے 5-10 پیپل ہم عمران خان صاحب کے پاس جاتے ہیں, کسی ہائر آپ کے پاس جاتے ہیں, یہاں بھی جاتے ہیں, تو ہمارے پاس پہلی تو بات یہ ہے علم ہونا چاہیے ٹو ایکسپلین ٹو دیم کہ یہ جو آپ کے مسئلے ہیں یہ حل نہیں ہوں گے. اس طرح ہم آپ کو بہتر سلوشن دیتے ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ پوری کنوکشن کے ساتھ ہم نے انہیں بتانا ہے. اور 3rd یہ ہم نے کہنا ہے اپنے آپ کو آپ نے پریزنٹ کرنا ہے کہ میں تیار ہوں یہ کرنے کے لیے. اب دیکھیں نا وہ جو سورہ مومن ہے جس میں وہ جو ایک وزیر تھا یا جو بھی تھا فرعون کا, اس نے کھڑا کے کیا کہا, اس نے کہا مجھے فالو کرو. جو صاف وہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت تک انہوں نے اتنی تیاری کر لی ہوئی تھی کہ وہ اس لیول کی اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ فیرو کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ یہ جو فیرو ہے یہ تمہیں غلط رستے کی طرف لے جا رہا ہے, تم میرے پیچھے چلو. تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ جی میں آپ کو کہوں کہ آپ میرے پیچھے چل پڑو, وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے تو یہ کہنا ہے کہ یہ جو انسانیت مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے, اس انسانیت کو ہم نکال سکتے ہیں, اور ہمارے پاس ایک بہتر نظام ہے جس سے اس دنیا کی زندگی بھی آپ کی اچھی ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی. یہ ابھی دیکھیں نا, یہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے نا, وہ بھاگے جا رہے ہیں, ضرورت سے زیادہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں آنکھیں بند کر کے. اور اب کل میری کسی سے بات ہو رہی تھی, کسی گیدرنگ کو گئے تھے کیا نام ہے, تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاں وہ دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ کوئی بات کسی غریب مسکین کی بات تو بڑی دور کی بات ہے, وہی تھی ہالیڈیز ہے اور کہ کووڈ-19 ہے اور میں نے اس پہاڑ پہ چڑھنا ہے, میں نے اس جگہ پہ جا کے یہ کام کرنا ہے. یہ کوئی زندگی ہے؟ This is no life. We have to present them that there is a better way of life which we can explain to you and it will appeal to you if you look at it rationally. یہ ہے پوائنٹ جس کو ہم نے پہلے اچیو کرنا ہے, کہ پہلے ہم اس سے پہلے کہ کوئی پریکٹیکل لیں, پھر پریکٹیکل کی طرف ہم آئیں گے. پھر ہو سکتا ہے ہم اپنے کوئی اسمال گروپ بنا کے وی رائٹ لیٹرز ٹو دا ہیڈ آف اسٹیٹس, اور جہاں پہ بھی ہم رہتے ہیں جا کے انہیں ملے, ہم جا کے انہیں پریزنٹ کر دیں گے پریزنٹیشن. تو یہ ہے اس سے جو میرے ذہن میں آتی ہے. آپ بھی پرپوز کریں, لیکن ہم وہ نہیں کر سکتے کہ چیریٹی بنا لیں اور اس میں دال روٹی بھی لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیں, اس سے مسئلہ نہیں حل. ہاں ٹھیک ہے, وہ صحیح بات ہے. یہ چیز ہے کہ نظریاتی طور پہ ہم نے نظام کو پوری طرح کلیئرلی سمجھنا ہے. اب دیکھیں نا, یہ جب پریزنٹیشن میں نے نہیں کی تھی اس سے پہلے میرے اندر بھی را تھاٹس تھی نا, ان را تھاٹس کو میں نے اکٹھا کر کے ایک جگہ لا کے آپ کے ساتھ شیئر کیا. تو ابھی جو بھی اس پریزنٹیشن کو دیکھے گا ان کے سامنے کم از کم یہ پوائنٹ تو کلیئر ہو جائے نا کہ یہ اعمال صالح یہ جو ہے یہ سائیکالوجی کو کیسے انفلوئنس کرتے ہیں, ہمارے اندر کیسے چینج لاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. غریب کی ہیلپ کرنا تو آسان کام ہے نا, غریب کا دکھ فیل کرنا جو ہے وہ مشکل کام ہے. بالکل صحیح ہے. اور فیل کر کے اگر آپ کام کرتے ہیں تو وہ اور اس کا جو آپ نے اسکیلز بتائے نا اس کے ریئلی سیٹسفیکٹری ہوتا ہے اور سیلف ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ. چلو تھینک یو, میں نے کافی ٹائم دیا. یہ آپ کے پوائنٹ سے تو یہ بات جو ہے نا اس سے ایکسپینڈ کرنا ہے. تھینک یو جی. شمع بہن آپ جی ٹھیک ہے, تھینک یو. اجاز بھائی آج آپ نے جو بھی, ویسے تو آپ ہمیشہ ہی بہت اچھا جو بھی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, ہمیں ایجوکیٹ جس طرح کر رہے ہیں, ہم اس کے لیے آپ کے بہت زیادہ تھینکفل ہیں. کچھ سوالوں کے جواب تو روبینہ نے پوچھ لیے ہیں, لیکن کچھ میرے پاس ہیں. ایک تو یہ تھا کہ 2.26 جو 64 جو آپ نے کہا تھا کہ ہم جب کسی کی مدد کرتے ہیں obviously ہمیں تھینکس کی بھی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے, لیکن جو آج کل کا معاشرہ ہے جس میں ہمارا دین ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا,
اس میں جو ہے لوگوں کے ڈاؤٹس بھی ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی اچھا ہے نہیں اچھا، تو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ ہم کیسے رکھیں گے. دوسری بات یہ تھی کہ 7.42 میں آپ نے کہا تھا کہ یہ میرے لیے ایک نئی چیز آپ نے بتائی ہے جو کہ مجھے آج تک کسی نے نہیں بتائی تھی، کہ اللہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے کسی پر جتنا وہ اٹھا سکے. آپ نے کہا اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ ہم میں وسعت ہے اور ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت اچھا آپ کا پوائنٹ مجھے لگا، اور آج میں یہی سوچ رہی تھی، اپنے آپ کو ایویلویٹ کر رہی تھی کہ مجھ میں تو ابھی بہت زیادہ کمیاں ہیں، اتنی کمی ہیں کہ ساروں میں ہے بہن، ساروں میں ہم پتہ نہیں ہماری اتنی لائف بھی ہے کہ ہم پوری کر سکیں گے یا نہیں. ہم پاس لائف بہت ہے. بہرحال تھینک یو ویری مچ، آپ کی بہت اچھی لائف کے پریزنٹیشن. متعلق آپ صاحب کو میں کہوں گا، پرویز صاحب کا ایک لیکچر ہے، میرا سرمایہ کچھ ہے ان کا، میں بھیج دوں گا اس کے اوپر، سیمینار گروپ کے اوپر. اس میں آپ درمیان میں جائیں، اس میں انہوں نے ایک بیوٹیفل چیز کی ہے جو میرا خیال ہے مجھے شیئر کرنی چاہیے سب سے. عشے جو تھا وہ جرمن میرا خیال ہے سائیکالوجسٹ تھا، سائیکاٹرسٹ جو بھی تھا، تھنکر تھا، اس نے بکس لکھی ہیں بہت. تو وہ بڑی ینگ ایج میں ڈیتھ ہو گئی تھی، تو وہ اس کو ٹی بی ہو گئی تھی. تو اس کی سسٹر اس کو کہتی ہے کہ تم بہت کام کر رہے ہو یہ کتاب ختم کرنے میں، تو تم اپنی زندگی کو جلدی ختم کر دو گے. تو اس نے آگے سے کہا تھا کہ یہ جو قدرت ہے نا، نیچر، یہ انسان کو کبھی بھی ویسٹ نہیں کرتی، خاص کر جب وہ کام وہ کر رہا ہو جو کام کوئی اور نہیں کر سکتا اس کے بعد. That's great. تو پرویز صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ یہ کریں. انہوں نے پھر علامہ اقبال کے کچھ شعر اس میں پڑھے ہوئے ہیں، وہ سننے والی ہے، میں نے ٹوائس اس کو سنا ہے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ دیکھیں آخرت اس نے اس لیے رکھی ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں اگر یہ یہاں دین کا نظام نہیں بنا سکے اپنی زندگی میں، ہمارے بعد میں آ کے بتاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ دین کا نظام تو آگے بھی ہے نا. تو ہم یہ جو تجربہ یہاں سے لے کے جائیں گے وہاں پہ، تو ادھر کے دین کے نظام کو ہم ایک اور 4 چاند لگا دیں گے، کیوں نہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا وہ جو وہاں پہ گئے ہوئے ہیں ان کو ابھی اس دنیا کا تو علم نہیں ہے نا، کہ یہاں وہ اسمارٹ فون بھی آگے ہوئے تھے پیچھے، اور کاریں بھی آ گئی تھی، جہاز بھی آگے تھے، اور پٹھی سیدھی چیزیں بھی آ گئی تھیں. پر وہ جب ہم وہاں جائیں گے تو ہم ایٹ لیسٹ ان کو یہ بتائیں گے کہ ایسی بھی وہ دنیا ہوگی کہ اس کو ہم اور ریپڈلی آگے لے جا سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو دیکھیں اللہ کی دنیا ہے، ہم نے نظریاتی طور پہ اس کو سمجھنا ہے، ان مسائل کو سمجھنا ہے. بنیادی طور پہ آپ کی میری ذمہ داری یہ ہے کہ دین کے نظام کو اس لیول پہ سمجھ جائیں جس پہ قرآن ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. اور اللہ کی ذات دیکھیں آج اس نے خود ہماری ہیلپ کی ہے. یہ فارورڈ بیکورڈ جو ہے یہ میرے ذہن میں پہلے نہیں آیا تھا. یہ جب میں سورہ نور کی یہ ورس جب میں نے دیکھی ہے 55، بڑی دیر سے میں پڑھ رہا ہوں اس کو، میں نے کہا ویٹ اے منٹ، اس کو ذرا بیکورڈ تو دیکھیں. تو بیکورڈ اور نئی دنیا درمیان میں سے لے آئے. وہ کہتا ہے کہ وہ فاسقون سے، شرک سے، اس کے بعد وہ انورس میں لے جائے، تو کہتا ہے یہ سارا کر لو، ہم اپنا وعدہ پورا کر دیں گے. ویری گڈ، ویری نائس. بہت اچھا. تو یہ وعدہ پورا ہو سکتا ہے، میرا تو 100% یقین ہے. باقی مجھے علم نہیں ہے. 100% میرے شعور میں کوئی کہیں بھی کوئی کنٹامینیشن نہیں. لیکن آپ مجھے یہ نہ کہیں گے کل کو میں دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کہیں جی آپ نے بڑی بڑی باتیں کی تھی. چلیے تھینک یو ویری مچ. تو ایک عام سا بندہ بشر ہوں آپ کے ساتھ. تو ہم نے ویسے بھی لیٹ سٹارٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھیں گے، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. انشاءاللہ. ایک سوال آپ نے اور پوچھا تھا، وہ اس کے متعلق وہ جو بوجھ ڈالتا ہے اللہ جتنا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ، دیکھیں نا اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تو ہم مس لیڈ ہو جاتے ہیں. یہ دنیا جو ہے یہ انسانوں کی دنیا ہے، انسانوں نے اس میں کرنا ہے. اللہ کی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں اس قرآن کے اندر، یہ تم میں اتنی وسعت ہم نے رکھی ہوئی ہے کہ تم کر سکتے ہو. اور ویسے ساتھ اس نے یہ بھی تو کہہ دیا نا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، کہ تم کون سا اکیلے کر رہے ہو، تمہارے ولی ہم ہیں، تمہاری ہم مدد کر رہے ہیں. یاد ہے پچھلی دفعہ ایک ورس میں نے پڑھی تھی جس میں اللہ نے کہا تھا کہ اے رسول اللہ بھی تیری ہیلپ کر رہا ہے اور مومنین بھی تمہاری ہیلپ کر رہے ہیں.
دیکھو ایک انسان کو اللہ نے سامنے لا کے رکھ دیا کہ ان میں ایک بھی اگر انسان ہو تو وہ کر سکتا ہے. حضرت یوسف کی ایگزامپل دیکھیں, اکیلے تھے اور کس حالت میں تھے, اس میں پریزن میں پڑے ہوئے تھے. بی بی مریم تھی, انہوں نے کیا کہتے ہیں رحمانیت کے خلاف آواز اٹھائی تھی. جی تو یہ مشکلات تو دیکھیں نا, ہم اکیلے تو نہیں ہیں نا, آپ سارے ہم اکٹھے ہیں اور اللہ کی ذات جو ہے وہ اپنی کتاب کے ذریعے ایکسیسیبل ہے اور وہ ہیلپ کر رہی ہے. کیوں نہیں کر رہی ہے؟ ایسی ایسی چیزیں ابھی ہمارے سامنے قرآن کی آ رہی ہیں جو پہلے نہیں آئی. پرویز صاحب نے تو بہت مشکلیں ہماری آسان کی ہوئی ہیں, لیکن ابھی ہم جو اس وقت ہے 40 years ڈاؤن دا لائن, اس کے مطابق ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تو اور چیزیں باہر آ رہی ہیں. بالکل, بہت شکریہ. تھینک یو جناب. اور بھی بہن بھائی انتظار کر رہے ہیں. مدثرہ بہن آپ آ جائیں. ڈاکٹر صاحب میں اگلی باری آپ کی ہے, ڈاکٹر میاں صاحب. مدثرہ بہن آپ ہیں؟ جی جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام, ویلکم بیک. سر, اٹس something really excellent in everything you've covered. اسپیشلی یہ جو آپ نے اس دفعہ جو اسکیمیٹک اور اس کا جو ریورس آرڈر اتنا کلک کیا ہے ہماری سمجھ کو, اور جو لٹریری ذوق رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو واہ واہ کر اٹھے ہوں گے, نو ڈاؤٹ. ماشاء اللہ. I will try, جب آپ اس کا PDF بھیجتے ہیں تو I will try my best, کوشش کروں گی کہ تھوڑا سا جو یہ آپ کی دونوں اسکیمیٹکس تھیں جو ریورس کے, اس پر بھی آپ نے بہت اعلیٰ سمجھائیں, اس پر تھوڑا سا لکھ سکوں. کوشش کر کے آپ کو ان باکس کروں گی, بڑا دل کر رہا ہے لکھنے کو. بہت میں ایسے کروں گا, سوری فرینڈ, میں ایسے کروں گا, اس کو میں وہ اس میں اوریجنل پاور پوائنٹ میں بھیج دوں گا, PDF نہیں بھیج, تاکہ اگر آپ نے وہ جو سلائیڈز ہیں ان کو یوز کرنا ہو نا آپ تو ویلکم, آپ یوز کریں, کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے. قرآن کے جو انسان ہے ان کی کوئی چیز کاپی رائٹڈ نہیں ہوتی. جی اچھا. اینڈ ون مور تھنگ بھائی صاحب, آپ نے ایک آیت کوٹ کی تھی 9:124 when there comes down a surah. تو اس کی آپ نے ایکسپلینیشن کرتے ہوئے نا آپ نے بولا تھا کہ جب آپ ڈاؤن فیل کر رہے ہوں تو قرآن کا کوئی سیکشن یا کوئی بھی ورسز پڑھا کریں, سم تھنگ لائک دس, یا میں نے کچھ اس کو غلط سمجھا ہے؟ واٹ واز دی ایکسپلینیشن؟ وہ آپ نے ٹھیک سمجھا ہے. اس میں نے یہ کہا تھا کہ اس میں قرآن نے ایک بہت عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو مومنین ہیں ان کی سائیکی, ان کی جو اندر کی ذات ہے وہ اس لیول کی ہوتی ہے کہ ان کی طرف جب کیا نام ہے قرآن کی کوئی آیت, کوئی ریفرنس آتی ہے تو وہ ان کو وہ ایلیویٹ کرتی ہے, ان کے انر ایمیننس کو, ان کی انڈرسٹینڈنگ اور بڑھ جاتی ہے. وہ ایک دم کہتے ہیں کہ وہ یہ اس وقت تو یاد ہے آپ کو قرآن آ رہا تھا, ٹھیک ہے جی, نازل ہو رہا تھا نا, تو اس وقت جو لوگ منافقین تھے, مشرکین تھے, جو اپوز کرتے تھے, اہل کتاب وغیرہ میں جو اپوز کرتے تھے, وہ یہ ہر دفعہ مذاق کرتے تھے کہ یہ تمہاری طرف ایک اور آیت آ گئی ہے, اس سے تمہارا کیا انکریز ہوا ہے, تمہیں کیا فائدہ ہوا ہے. تو یہ آگے سے کہتے تھے کہ یہ جو آیت ہماری طرف آئی ہے اس کی وجہ سے تو ہمیں اور خوشی مل گئی ہے, یستبشرون, کہ بشارتیں ملی ہیں ہمیں, تو وہ مل گئی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے. یہاں سے ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں, ہم ایک لحاظ سے بڑے ہی اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. ان کو دیکھیں قرآن سٹیپ بائی سٹیپ مل رہا تھا رائٹ اپ ٹو دا اینڈ, تو اینڈ پہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن مل گیا, ہمیں رائٹ فرسٹ ڈے پورا قرآن مل رہا, اور ہم سم ٹائمز آئی فیل کہ ہم فلی اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے کہ پورے قرآن کا ہونا, اور وہ بھی بیوٹیفل بکس کے اندر ہے. آپ دیکھیں کہ وہ اسمارٹ فونز کے اندر ہے, وہ آپ سن بھی سکتے ہیں, ابھی ویڈیوز بھی بن رہی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس میں جتنا بھی جو بھی اسپیئر ٹائم ہے اس میں ڈیولپ کر کے اپنی جو ذات کی انڈرسٹینڈنگ ہے, سائیکی ہے, اس کو اس لیول پہ لے جائیں جو ہم یہاں کوشش بھی کر رہے ہیں نا. یہ ایکچولی یہی کوشش ہے, میری اپنی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کارنرز میں سے, اس جگہ سے وہ نکالوں جس سے میری ذات اور آپ کی ذات, ہم سب کی ذات جو ہے وہ ایک ہائر پلیٹ فارم پہ چلی جائے, جہاں پہ ہمیں دین کا نظام جو ہے اس کے لیے پہلی تو بات یہ ہے کہ موٹیویشن بھی ہونی چاہیے.
اور دوسری یہ ہے کہ اس سے ہمیں وہ کلیئرلی سمجھ آ جائے تاکہ اندر سے ہمارا جو خوف ہے نا، ڈر ہے. دیکھیں یہ جو انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے یہ ایکسٹریملی کمپلیکس نظام ہے، کوئی آسان نظام نہیں ہے. اس میں آپ بیوروکریسی دیتے ہیں، ہائرارکی دیکھیں تو اٹس امینس، ویری کمپلیکیٹڈ. اس کو ہم کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے اسے ریپلیس کرنا ہے. تو وہ جو ہے وہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے اندر وہ اعتماد ہونا چاہیے، خود اعتمادی کا وہ لیول ہونا چاہیے جہاں پہ کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ کام ہونا ہے، اور یہ اس لیے ہونا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ ہونا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اپنی ذات کو اس لیول پہ لے آئیں جہاں پہ ہم سمجھ جائیں. اور آپ دیکھیں گے گریجولی یہ چیزیں بڑی آسان ہوتی چلی جاتی ہیں، شروع میں بڑی مشکل لگتی ہیں. اسی لیے کہا نا اللہ نے قرآن نے کہا انما العسر یسرا، کہ جو آپ کے لیے مشکلیں آتی ہیں اس کے ساتھ آسانی اس کے پیچھے پیچھے فالو کر رہی ہوتی ہے. اور اس طرح میں بھی اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتا ہوں. I continuously motivate myself. یہ نہیں ہے کہ بس یہ کام ختم ہو گیا اس کے بعد بیٹھ کے نہیں، اس کو جب ورس آتی ہے اس کو میں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، آگے پیچھے ساروں کو کراس چیک کرتا ہوں، تدبیب القرآن کو دیکھتا ہوں، مفہوم القرآن کو دیکھتا ہوں، اگر کسی سے بات کرنی پڑے میں بات بھی کرتا ہوں. پھر تو یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ یہ جو ذات ہے ہماری اس کو ہم اس لیول پہ لے جائیں جہاں پہ پھر ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے ہیلپ ملنے کی امید ہو جائے. امید تو ہے، وہ شروع بھی ہو جائے. جی سر. اچھا بس I won't take much of your time. نہیں بتائیں، آپ کریں، ٹائم ہمارے پاس ہے. آپ نے جیسے ابھی آپ ماشاءاللہ، ایک ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی بھی لیکچر سن رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم یہ کریں، مطلب اچھا I just can't explain this. آپ نا پریگمیٹکس میں رہتے ہیں. آپ جو ہے آپ ایک ایسا کوئی اسپارک پیدا کر دیتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا بہت مزے کا لگ رہا ہوتا ہے. So you motivate in this way as far as my own self is concerned. Not that I'm just buttering نہیں مجھے پتا ہے آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں. And it seems quite easy. It seems quite easy. At times we are doing it yet not knowing what we are doing and what's the purpose. And you give meaning to our action. Sir, you give meaning to our action. And اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی وقت ہے ہماری بھی، ہم کچھ کر رہے ہیں، کچھ اچھا ہی کر رہے ہیں، اور اچھا مزید بہتر کرنے کی پھر اپنے آپ کو اچھا پازیٹیو اینالائز کرتے ہیں. So you give energy, positive energy to us. And last thing sir is this کہ جیسے آپ نے بولا کہ ہمیں کلیکٹیولی بھی کرنا چاہیے، ایز اے تھرڈ پرسن ہم ذکر کریں، بات کریں، جو بھی ملنے ملانے والے ہیں، جو فرینڈس ہیں، ان کو اس طرف لے کر کے آئیں، ڈیولپمنٹ آف سیلف کی طرف. تو میں تھوڑا سا بہت quite minor a person in this جو بھی آپ کا فورم ہے ادھر. لیکن یہ تھا کہ ہم جو بھی کسی بھی جگہ، چاہے ہم فیملی کے ہیڈ ہیں یا کسی بھی ایک گروپ میں تھوڑی سی پرومیننس ہے، اس کو ایز این ایڈمنسٹریٹر کام کر رہے ہیں، تو ہمارے جو بھی اعمال ہوں گے اگر وہ صحیح رخ پر ہوں گے تو جتنا بھی عملہ ہمارے انڈر کام کر رہا ہے وہ آہستہ آہستہ ہمارے اس رنگ میں ڈھلتا جائے گا. تو کیونکہ وہ ہمارے ایکشنز، اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ایکشنز کس ٹائپ کے ہیں، اور وہ اسی طرح سے ٹرین ہو جائے گا. آئی تھنک سو ایز فار ایز آئی ہیو نوٹسڈ مائی سیلف. تو ایم آئی رائٹ؟ جی دونوں آپ کے پوائنٹس ویلڈ ہیں. اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں گا. جو موٹیویشن کی بات ہے، موٹیویشن تو دیکھیں جی قرآن سے مل رہی ہے، اللہ کی ذات سے. وہ اس میں وہ اللہ نے جو کہا تھا نا کہ روح ڈالی تھی تو اس میں پھر زندگی پیدا ہوگی. یہ ایمان کی حرارت ہوتی ہے جو ہمیں نئی زندگی دے دیتا ہے. لتنذر من کان حیا، کہ یہ تو زندگی دے دیتا ہے. یہ اس میں وہ تو اس کا قانون ہے، نرمدا یہ فارمولہ ہے. تو آپ اگر فیل کرتے ہیں موٹیویٹڈ آپ سب، تو آپ رائٹلی فیل کرتے ہیں موٹیویٹڈ، اور وہ موٹیویشن کو آپ لنک کریں اللہ کی ذات کی طرف اور قرآن کی طرف، کیونکہ ہم نے تو قرآن کی ورسز ہی شیئر کی ہے نا، وہاں سے آپ کو مل رہی ہے وہ. نمبر 1. نمبر 2 جو آپ نے کہا ہے کہ آپ کے اعمال سے باقی لوگ جو ہیں وہ بینیفٹ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اس میں بالکل آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے. اس میں صرف ایک پوائنٹ میں ایڈ کروں گا کہ ایمان کے متعلق جو ہم نے بات کی ہے پہلے،
وہ ضرور آپ باقی کو بتائیں کہ دیکھیں یہ جو ہمارے ارد گرد زندگی کے مسائل ہیں یہ they are not meant to be like this. یہ چینج ہو سکتے ہیں. نا امیدی انسان کو اس وقت آتی ہے, ابلیس یہی کرتا ہے نا, وہ نا امیدی پیدا کرتا ہے, کیونکہ اس کا کام ہے نا امیدی پیدا کرنا. یہ جتنا بھی میڈیا ہے نا امیدی پیدا کر رہا ہے نا, تاکہ لوگ جو ہیں وہ بکری بھیڑیں بن کے نا نیچے بیٹھ جائیں اور کچھ نہ کریں. تو نا امیدی جو ہے وہ اس لیے آتی ہے کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹو پاتھ نہیں ہوتا. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ایک آلٹرنیٹو پاتھ ہے اور اللہ نے اس کو اس طرح ایکسپلین بھی کیا ہوا ہے اور وہ ہمیں اس سے مدد مل سکتی اور ملے گی, یہ بھی آپ کو میں یقین دلا دوں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے 1000 ایئرز اور ویٹ کرے, وہاں پہ پھر ایک آپ اور میں اس طرح کے کوئی وہی انسان ہوں گے, ان کے نام صرف مختلف ہوں گے نا, ABCD کچھ ہوں گے. تو اگر انہوں نے بھی یہی کوشش کر کے مدد لینی ہے اللہ سے, تو آپ اور میں کیوں نہیں لے سکتے؟ ہم بھی تو اسی کی مخلوق ہے نا, عباد ہی اسی کے بندے ہیں. تو یہاں پہ اس کو تو ذہن سے نکال ہی دے. یہ فارمولا ہمارے پاس ہے, ہمارا کام یہ ہے کہ اس فارمولے پہ اس طرح کام کرے کہ جیسے رزلٹ ملنا ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں اسی طرح کام کر رہا ہوں, لیکن مجھے نہیں پتا یہ نظام کیسے بنے گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں مجھے کوئی علم نہیں ہے, کوئی غیب کا میرے پاس علم نہیں ہے. غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کو, لیکن اس کی طرف سے ایشورنس یہ ہے اس کی کتاب کے ذریعے کہ یہ کام ہو سکتا ہے بس. اور ہم نے کرنا کیا ہے بتائیں نا, اس میں خرچہ تو کوئی ہے نہیں, مفت کا کام ہے. یہ پلیٹ فارم ہے, اللہ کی کتاب مفت ہے, ہمارے گھروں میں پڑی ہوئی ہے. پہلے ہی ہم جانتے ہیں, عربی بھی کٹوٹی پر جی ہم سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لغات القرآن بھی ہے ہمارے پاس. پرویز صاحب نے عظیم الشان ایک ذخیرہ کتابوں کا ہمارے لیے پیچھے چھوڑا ہوا ہے. ہم نے اس کو دیکھ کے انڈرسٹینڈ کر کے سنتھیسائز کر کے اس کو باہر نکال رہے ہیں. ابھی نیکسٹ میرا خیال تھا کہ اس پہ رائز اینڈ فال آف نیشنز پہ لے لیں گے کہ وہ کیسے جو ہے وہ کلیکٹیو سسٹم کیسے اوپر اٹھتے ہیں, کیسے نیچے جاتے ہیں. تو کہنے کا یہ ہے کہ آپ کے میرے لیے کوئی ریزن ہی نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس مینز ہیں تو ہم نا امید ہو جائیں صرف اس لیے کہ کچھ لوگ اس طرف نہیں آتے. تو وہ تو ان کا مسئلہ ہے نا, آپ کا میرا یہ تو مسئلہ نہیں ہے. ہم تو اللہ کی کتاب کی طرف آ گئے بس, فل اسٹاپ. تو یہ ہے اس میں موٹیویشن. تو اس لیے آپ کے ارد گرد جو بھی ہے نا ان کو آپ ایمان کا ضرور بتائیں, انہیں یہ امید دیں کہ اللہ کی کتاب سے ہمیں مدد مل سکتی ہے, بس یہ بتائیں. اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی کہ جی کیا نام ہے, نماز کیا ہے, روزے کیا ہے, حج کیا ہے, زکوٰۃ کیا, وہ ایشو ہے ہی نہیں. آپ نے دیکھ لیا تھا, اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ مشرق کی طرف منہ کرنے سے, مغرب کی طرف منہ کرنے سے بر نہیں ملے گی. تو بر وہ ہے جس سے ہمیں دین کے نظام کی سمجھ آ جائے اپنے اندر, باہر نہیں. کوئی اور سمجھ گیا دین کا نظام, اس سے مجھے کیا فائدہ ہے نا. تو یہ ہے یقین میرا. تو دیکھیں 100% میں نے آپ کو پہلے کہا, I'm sure کہ باقی ہوگا, کہ کوئی اس میں شک آنے ہی نہ دیں اور ارد گرد سب کو بتا دیں کہ یہ دین کا نظام آنا ہے. کچھ لوگ آپ کے ساتھ مذاق کریں گے, کوئی بات نہیں, ہنستے آپ بھی آگے سے, کہیں بہرحال ایک دیوانے کا خواب ہے, بہرحال میں نہیں چھوڑتا اس کو, ایسے ہی سمجھتے ہیں. کوئی نہیں, اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کیا کیا الفاظ ان کو کہے گئے, سارے نبیوں کو کیا کیا کہا گیا. حضرت یوسف کو ان کے بھائی پکڑ کے کنویں میں پھینک آئے تھے, آپ کو مجھے بھی کنویں میں تو نہیں کسی نے. یہ ہے ہاں, خوش رہے اور خوش بھی ہو صاحب. یہ بھی میں یس ابشرون میں اس لیے بھی کہا تھا کہ اللہ نے کہا خوش بھی ہو. دیکھیں اگر آپ کا ہارٹ سنک کر رہا ہو کسی مشکل کی وجہ سے, گھریلو مسئلے بھی ہوتے ہیں, اور کسی وجہ سے آپ نے اس کو سنک نہیں ہونے دینا. آپ نے یہ کہنا ہے کہ نہیں, اللہ کی رسی میں نے پکڑی ہوئی ہے, مجھے پوری امید ہے کہ مجھے ہیلپ ملے گی. اور یہ ہے جس کو ایمان کہتے ہیں, جس کو یقین کہتے ہیں کہ میں نے نہیں اس کو چھوڑنا. مشکلیں تو دنیا میں بھی آتی ہیں, لوگوں کو کینسر بھی ہوا, کل کو مجھے کینسر ہو جائے, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں چھوڑ دوں. جو ٹریٹمنٹ ہے لے کے لگے رہو جب تک کہ کیا نام ہے اس دنیا سے چلے نہیں جاتے. تو اس لیے وہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ ون انڈیویجول. یہ جو نظام ہے اس نے آنا ہے, اور وہ نظام جو بھی لے کے آئیں گے وہ انسان ہوں گے آپ کی طرح کے, میری طرح کے. اس میں عورت مرد کا بھی سوال نہیں ہے. کل محمد شیخ صاحب کا کسی نے ویڈیو بھیجا, بہن میرا سائمہ نے بھیجا تھا, کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ بال کور کر سکتے ہیں کہ نہیں, تو ڈریس کس طرح کا ہونا چاہیے. یار یہ کوئی ایشوز ہے.
سیلف کی بات کریں, نکلے ان ایشوز میں سے. اپنی قیمت, آپ کی قیمت آپ بتائیں کہ پورا یونیورس اس نے میرے آپ کے لیے کریٹ کیا ہے, عورت ہے مرد ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے, میری تو ذات کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. تو اس لیے میری پوری کوشش ہوتی ہے یہاں پہ, اور ہمارے جتنے اسپیکرز آپ نے دیکھا ہم ذات کی بات کرتے ہیں. ہاں جی, ذات جو ہے وہ ہے, وہاں پہ ہمارا لنک ہے اللہ کی ذات کے ساتھ. جی چلے اس پہ اور بھی باتیں ہوں گی. بڑی مہربانی. نہیں, مہربانی آپ کی بڑی, آپ نے بڑی اچھی زبردست بات کی. تھینک یو اجاز بھائی اور بہن, تھینک یو, شکریہ آپ کا. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو باری دینے سے پہلے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. ہماری پیاری بہن ڈاکٹر زہرا فاطمہ انڈیا سے ہیں. آپ کے لیکچرز اور سیمینار بڑے شوق و غور سے سنتی ہیں اور دوسروں کو بھی شیئر کرتی ہیں. یہ اپنا اتر پردیش میں ہیں جی ہماری بہن, لیکن وہاں نیٹ کا بہت مسئلہ رہتا ہے. میں نے کوشش کی ایک دفعہ بات کرنے ڈائریکٹ, لیکن بہت مشکل ہوئی تھی. ابھی بھی وہ لیکچر سن رہی ہیں جی. تو میں بہن آپ کو اگر آواز آ رہی ہے تو ہم سب بہن بھائیوں کی طرف سے بہت بہت سلام اور نیک تمنائیں. شکریہ حاضر ہونے کا. ڈاکٹر صاحب اب آپ کی باری ہے جی سوال کرنے کی. خوش آمدید. ہاں جی, ویلکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ بفور آپ بولے, میں آپ سے معذرت میری, میں صرف بتا دوں باقی بہن بھائیوں کو کہ ہمارے پاس ابھی ممبرز آ رہے ہیں. 2-3 ممبرز میں نے ایڈ کیے ہیں جنہوں نے ہمارے یہ کو سنا ہے اور آئے ہیں. ایک بھائی ہے اس سے شہاب ہیں انڈیا سے, وہ جوائن کیا ہے انہوں نے, ان کو کسی سے پتا چلا, بڑے انہوں نے ڈھونڈ کے مجھے کانٹیکٹ کیا. اسی طرح ایک بھائی منظور صاحب ہے اپنا یہاں سے اسکاٹ لینڈ سے, انہوں نے کانٹیکٹ کیا. تو یہ آہستہ آہستہ ہمارا جو یہ ہے نا, یہ میسج پھیل رہا ہے اللہ کی کتاب کا. تو ہمیں یہ خوش ہونا چاہیے. یہاں نمبرز کا تو خیر سوال نہیں ہے, آپ کو بھی علم ہے, نمبرز کا تو سوال ہے ہی نہیں, یہاں تو کوالٹی کی بات. تو انشاءاللہ ہم اس کو آہستہ آہستہ جتنی بھی ہماری وہ ہے کوشش ہے وہ یہی ہے کہ نظریاتی طور پہ ہم اسٹرانگر سے اسٹرانگر ہوتے جائیں. جی ڈاکٹر صاحب, سوری فار دیٹ. ہاں جی, نہیں اچھا ہے, آپ کا یہ لیکچر کافی کمپریہنسو تھا. تھینک یو. تو اس میں ایک تو یہی کوشچن تھا کہ لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها, یہ والا, اس کے اوپر تھوڑا سا اور اگر روشنی ڈال سکیں ایک چیز. دوسرا یہ کوشچن تھا کہ جو ہمارے افعال ہیں اور جو ہمارے اعمال ہیں, عمل اور فعل ہم دونوں کرتے ہیں, ان میں فرق کیا ہے. اور تیسرا یہ تھا کہ جو اعمال صالح ہیں, جب ہم اس کو سٹریس کرتے ہیں کہ عمل اور پھر عمل کے بعد اعمال صالح, تو اس میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے, کیونکہ اقبال نے بھی کہا نا, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. تو عمل سے تو زندگی بنتی ہے, لیکن اعمال صالحہ جو ہیں اس سے کیا بنتا ہے. تو یہ تینوں پہلا آپ کا سوال تھا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس کا تو میں نے جیسے ایکسپلین کیا ہے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ اس پہ ایکسپینڈ کر دیں, یا اگر آپ اس سے ڈفرینٹ ویو ہے یا بہتر ہے, کیونکہ میرا دیٹ ول بی نائس. تو میرا تو وہی ہے کہ جو قرآن نے کہا ہے یہ سارا ہماری وسعت ہے ہمارے پاس, کہ اگر ہم اس کو ڈیولپ کریں اس پورے کو ہم سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ اس طرح ہے کہ جیسے آپ بتائیں, جو لائف ہے, لائف از اے کانسٹنٹ پروسیس آف اسٹرگل. بالکل. اور اسٹرگل جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے انسانی لائف کے لیے. خدا نے اس چیز کو مد نظر رکھ کے یہ والی ورس رکھی ہے کہ جو اسٹرگل ہے انسانی, وہ کہہ رہا ہے کہ لا نکلف اللہ نفسا, کہ ہم کسی نفس پہ یہ جتنی بھی مشکلات آ رہی ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ اس کی وسعتیں بڑھتی چلی جائیں, اس کی پوٹینشیل بڑھتی چلی جائیں. That's a fair point. ٹھیک ہے. یہ وسعتیں بڑھانے کے لیے ہی علامہ اقبال کے پاس, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ کوئی آئی تھنک انہوں نے ریفرنس داتا صاحب کا دیا تھا کہ کوئی عراق سے بندہ آیا ان کے پاس,
اور انہوں نے کہا کہ جی میری بڑی مشکلات ہیں میرے سامنے، فیملی کی، سوسائٹی کی، میں بڑی مشکلوں میں ہوں، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تو انہوں نے کہا تم بڑے خوش قسمت انسان ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں وہ ٹھوکر نیاز ہے، ٹھیک ہے، تو ٹھوکریں جو ہوتی ہیں، پانی اگر فلیٹ سرفیس پہ چلتا رہے تو وہ رک جاتا ہے ریزسٹنس کی وجہ سے، اور اگر اس کے اندر ٹھوکریں لگائی جائیں تو وہ اب تیزی اپنی پیدا کر لیتا ہے، اوپر اٹھتا ہے پھر نیچے جاتا ہے. تو خدا ٹھوکریں اسی لیے دے رہا ہے کہ تاکہ تمہاری وسعتیں، تمہاری پوٹینشل جو ہے وہ ایکچولائز ہوتی چلی جائیں. تو یہ اس طرح، اس سینس میں وہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ لائف میں اسٹرگل جو ہے اس کو نہ روکنا، یہ ہم دیتے چلے جائیں گے تمہاری پوٹینشلز کو ایکچولائز کرنے کے لیے. تو یہ آئی تھنک میں اس کو جس طرح سمجھاؤں. آپ کا بہت اچھا پوائنٹ ہے وہ جو ہے کہ جی اس لحاظ سے میں اس کو لنک کروں گا کہ اعمال صالح اسی لیے ہیں کہ آپ کو وسعت ملے. ہاں وسعت ملے نا، کہ آپ ایمان بھی تو وسعت دیتا ہے نا، جو چیزیں ہمارے علم میں نہیں ہوتی وہ ایمان کے بعد سمجھ آتی. اعمال صالحہ تو بیسیکلی آئی تھنک کہ جو میں سمجھا ہوں کہ جو قرآنک ورسز ہیں، جو لاز ہیں، جب انسان ان پہ ایمان لے آتا ہے، جی آپ ہم جو فیل کرتے ہیں، وہ آپ نے خود ہی فیل کو ایکسپلین کر دیں گے. فیل وہ ہے جو زیادہ، جس میں انٹینشن اتنی انوالو نہیں ہوتی. ہاں، فیل سب کانشیس اور کانشیس دونوں ہوتا ہے، لیکن عمل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کانشیسلی ہوتا ہے اور اس کے اندر اسٹرگل ہوتی ہے. بالکل. اور اس کے اندر پرسسٹنس ہوتی ہے، عمل پہم جسے کہتے ہیں. عمل اور فیل، ہمارے فیل کانسٹنٹلی ہو رہے ہوتے ہیں، ہم کانسٹنٹلی حرکت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا کوئی مقصد ہو نہ ہو، کانشیس ہو نہ انکانشیس ہو، ڈزنٹ میٹر. لیکن جو عمل جو ہے وہ اس کے اندر کانشیس ارادہ قصدن آپ کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ کی سٹرگل موجود ہوتی ہے، تو وہ عمل کہلاتا ہے. جس کے اندر سٹرگل ہے، عمل پہم ہے، وہ اس عمل، وہ اسی کا ہی رزلٹ ہے. فیل کا ہو سکتا ہے رزلٹ ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، علم کے ساتھ ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن عمل جو ہے وہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی. اب صالح وہ اس لیے بن جاتا ہے کیونکہ عمل کے، ساری دنیا عمل کرتی ہے، غیر مسلم بھی عمل کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، اور اس کے اندر علم بھی ہوتا ہے، کانشیس بھی ہوتا ہے. لیکن خدا کہتا ہے کہ ان کے جو رزلٹ ہیں وہ نہیں ہوتے جو عمل صالح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ وہ اکارڈنگ ٹو قرآنک لاز ہیں. آپ چونکہ ایمان آپ کس پہ لا رہے ہیں، ہمارا ایمان جو لانا ہوتا ہے وہ قرآن کی صداقتوں پہ ہے نا. تو اگر ان صداقتوں کے مطابق کام ہوگا تو اس کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو وہ اس کے رزلٹ جو ہوں گے وہ بہت زیادہ ہائر ہوں گے، بینیفیشل ہوں گے آپ کے لیے بھی اور ہیومینٹی کے لیے بھی. دوسری چیز یہ کہ اس میں، جس میں آپ کی ذات کی ڈیولپمنٹ ہو جائے، جس عمل سے آپ کی ذات کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ صالح ہوتا ہے، اور جس سے اس کی عمل کے اندر آپ کے وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی وہ صالح نہیں ہوتا. تو یہ نقطہ جو تھا یہ بھی امپورٹنٹ تھا، میں نے کہا شیئر کر دوں. نہیں، یہ آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے. تو یہ ہے نا کہ یہ پوائنٹ پہلے بھی آیا ہوا ہے، آپ نے بھی کہا ہے، میں نے بھی ذکر کیا تھا کہ ایمان جو ہے، جب میں کہتا ہوں کہ پوائنٹ یہ ہے نا کہ جو باقیوں کے لیے، کہ جب میں کہتا ہوں میری ذات کا کو آگے وہ جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کوئی اچھا ڈیڈ کرتا ہوں تو مجھے اپنے ایمان کی کانشیسنس کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان کی کانشیسنس کے علم کے ساتھ جب میں کوئی کام کرتا ہوں، اس لیے کام کرتا ہوں. فار ایگزامپل میں اس لیے کام کرتا ہوں کہ میں نے اپنی ذات کو اوپر لے کے جانا ہے تاکہ میری ذات اوپر جائے اور وہ ایلیجیبل ہو جائے دین کے نظام کے لیے، اللہ سے ہیلپ لینے کے لیے.
تو اس میں بڑی ہائی لیول کی ایک سرچ آ جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ ڈھونڈیں گے کہ جی کس کی ہیلپ کرنی ہے, کس کو ریگولرلی ہیلپ کرنی ہے, ان کے مسئلے کو سمجھنا ہے. جن کی آلریڈی آپ ہیلپ کر رہے ہیں ان کو آپ اور زیادہ دیکھیں کہ ان کی کوئی اور ضروریات زندگی تو نہیں ہے. تو کہنے کا یہ ہے نا کہ آپ دوسروں کو بھی بتائیں اور ان کے ساتھ مل کے بھی کریں. تو اس میں اور صرف ہیلپ سے مراد یہی نہیں ہے کہ کسی کے پیسوں کے ساتھ ہی ہیلپ کر دی ہے, ایون ایجوکیشن, ٹریننگ, نہیں اس کی دیکھیں عمل صالح میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جو ورس لکھی تھی کہ خدا ان کا ساتھی ہوتا ہے جو عمل صالح کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا اس کا رزلٹ وہ اکارڈنگلی لاتا ہے جو کہ ہائیسٹ رزلٹ اس کا ہوتا ہے. ساتھی وہ اس لیے بن جاتا ہے کہ جو یہ والا عمل کرے گا عمل صالح اس کے وہ میکسیمم رزلٹ نکالتا ہے کیونکہ وہ اس کا ساتھی ہے. وہاں وہ کمپینین بنتا ہے, انسان کا کمپینین. ظاہر ہے رزلٹ جو ہے ہم دونوں میوچولی کام کر رہے ہیں نا, ہم ایکٹ کر رہے ہیں, وہ رزلٹ نکال رہا ہے. تو اس لیے وہ ہمارا کمپینین ہے, رفیق اعلیٰ ہے. اور بیسٹ رزلٹ وہ تب نکالتا ہے جب ہم اس کے کام کے مطابق کام کریں گے, تب بیسٹ رزلٹ ہوتا ہے. مرضات اللہ, اس کی مرضی کے مطابق. رائٹ. آپ نے کہا تھا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کیونکہ وہ راضی اسی سے ہوتا ہے جو اس سے راضی, جو نہیں کہ جو اس کے قوانین کو فالو کرے گا وہ اس کے ساتھ راضی ہوتا ہے. تو ظاہر ہے obviously جو اس کے خلاف کرے گا وہ اسے کیسے راضی ہو سکتا ہے. وہ تو ہمارے سامنے ہے نا دنیا. اور یہ جو عمل اور ایمان ہے یہ تو ایک دوسرے کی وہ ہیں. اس کے علاوہ نہ ایمان کے بغیر عمل ہے, نہ عمل کے بغیر ایمان ہے. with huge respect میں واپس آ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اور تفصیل سے بات کرنا چاہیں تو وہ 1 to 1 کر لیں, اور بہن بھائی بھی ہیں. بس thank you very much. Thank you very much for your input, Dr. Saab. Very good, excellent. Very informative. Thank you جی. عمر بھائی لاہور سے پلیز حاضر ہو جائیں. تھینک یو. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ ڈاکٹر اعجاز رسول صاحب ماشاءاللہ بہت ہی شاندار آج کی پریزنٹیشن تھی اور بہت ہی اچھا لگا, اور بہت ساری چیزیں جو ہے واضح ہوئیں اور سوال جواب سے بہت کلیئرٹی آئی. میں ایک چھوٹی سی چیز اس میں جو میں اپنے طور سے اس کو سمجھ رہا تھا وہ اگر آپ اجازت دیں تو اس کو بیان کروں گا کہ اعمال صالح کی کوالٹی بہتر سے بہتر کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم سواد لام ہے کہ روٹ سے ہی ایک لفظ صلاحیت, ہم اپنی صلاحیت کو اس قدر بڑھائیں کہ ہمارے اعمال صالح جو ہیں ان کی کوالٹی بہتر ہو جائے. اور نہ صرف یہ کہ اپنی صلاحیت کو بڑھائیں بلکہ اپنے ساتھیوں کی صلاحیتوں کو بھی پروان چڑھائیں, تاکہ جب اجتماعی اعمال آئیں تو وہ ان کی کوالٹی بہت زبردست ہو جائے. میں یعنی جو ایک سوال آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جتنی اس کی استطاعت ہے, تو اس کی ایک مثال میرے ذہن میں آتی ہے. وہ یہ کہ ایک جہاز میں اگر 200 مسافر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف اس پہ بوجھ ڈالا ہے جس کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ وہ جہاز کو اڑا سکے, اور جب وہ جہاز کو اڑاتا ہے تو وہ ایک بہت عمدہ صالح عمل کر رہا ہوتا ہے, اور ساتھ اس کے یہ کہ وہ صلاحیت اس نے حاصل کی ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ وہ اپنا جو کو پائلٹ ہے اس کی بھی صلاحیت کو بڑھا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ بھی اس قابل ہو کہ آئندہ وہ بھی اس طرح کمانڈ کر سکے اس جہاز کو اڑانے کی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس شخص کے اوپر یہ بوجھ ڈالا ہے جو اس کی صلاحیت رکھتا ہے. باقی جو 200 مسافر اندر بیٹھے ہوئے ان میں سے کسی بھی اللہ تعالیٰ نے وہ بوجھ نہیں ڈالا. تو ہمیں اپنی آپ کی صلاحیتیں اس قدر بڑھا لینی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہمارے اوپر فرائض عائد کریں وہ ہمارے لیے بوجھ نہ ہو بلکہ ہم اس کو بخوبی اپنی استطاعت کو بڑھا کے کر سکیں. بہت شکریہ. اس پہ میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ آپ نے بات کی ہے, اس کی تھوڑی سی میں کریکشن کر دوں.
جی آپ کا بہت شکریہ. دو تین پوائنٹس ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ وہ جو پائلٹ ہے وہ اس کے عمل اونلی صالح ہوگا اگر اس کے پاس ایمان ہے, ورنہ وہ اس کا میں نے یہ صرف ڈاکٹر صاحب صرف مثال کے طور پہ مجھے پتا ہے آپ نے اگزامپل دی ہے. اس میں ایک اور غلطی ہم یہ کرتے ہیں جو ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ کلیئر کر دینی چاہیے. وہ یہ ہے کہ یہاں سے ایک بعض جو لوگ ہیں جو سطحی علم ہوتا ہے یا جو ترجمے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالنے والی بات. ایسی بات نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا ہے وہ جو پائلٹ وہ اس لیے بنا ہے کہ اس کو اپرچونٹیز مل گئی, وہ پائلٹ بن گیا. وہ باقی 200 ظاہر ہے پائلٹ ہمیشہ تھوڑی ہی ہوں گے, دین کے نظام میں بھی کچھ پائلٹ ہوں گے. تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ سم ہاؤ, اس میں بعض اوقات لوگ میں نے کم اکراس وہ سمجھتے ہیں جی اس کو ذرا تھوڑا سا زیادہ دے دیا تو اس کی قسمت اچھی ہے. تو یہ جتنا بھی ہمارے ارد نظام ہے یہ غلط نظام ہے, اس کی وجہ سے ہے. یہ جو لا یکلف اللہ نفسا, یہ تو مکلف کی جو بات قرآن کر رہا ہے وہ ذات کے ریلیشن سے کر رہا ہے. اس کا یہ جو انسانی دنیا کے اندر ہماری سکلز ہیں یہ آف کورس وہ آتی ہیں اس میں فزیکل سائڈ پہ, لیکن یہاں پہ ذات کے ساتھ ہم ریلیٹ کریں کہ قرآن جو ہے وہ دین کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے. تو ہمارا ذہن کبھی اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ جی اللہ سم ہو ان کے اوپر بوجھ ڈال رہا ہے تو وہ بوجھ اگر میں برداشت کر سکتا ہوں. اگر کوئی غریب ہے اور وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے تو اس کے اوپر اللہ نے زیادہ بوجھ اس لیے ڈالا ہے کہ وہ بوجھ زیادہ برداشت کر سکتا ہے. وہ غریب اس لیے برداشت کر رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں. اس سے وہ قسمت کا نکل آتا ہے میننگ اور لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں. یہ جو ورس ہے لا نکلف اللہ نفسا الا وسعہا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے اور جو پرویز صاحب نے بھی لکھا ہے اور جو میں نے ایکسپلین کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اس سے جو میں مراد لیتا ہوں کہ میرے اندر اتنی وسعت ہے کہ میں دین کے نظام کو اسٹیبلش کرنے والی ذات اپنے اندر پروڈیوس کر سکتا ہوں. اور جو اللہ نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہوئی ہے نارزق و حکم کہ ہم دیتے ہیں رزق, وہ میں کیری آؤٹ کر سکتا ہوں جیسے حضرت یوسف نے کی تھی, جیسے رسول اللہ ان کے صحابہ کرام نے کی تھی. یہ ہمیں اس سے میننگ لینی چاہیے. وہ جو ہے نا وہ جو ترجمے والی ہے وہ ہمیں ذہن سے بالکل ٹوٹلی وی شوڈ گیٹ ریڈ آف دیم. وہ سلو کرتی ہیں ہمیں, ہماری امپیڈیمنٹس بن جاتی ہیں, رکاوٹیں بن جاتی ہیں. اور یہ سارا مذہب جو ہے ان غلط ترجموں کے اوپر بیسڈ, اس لیے یہ کبھی بھی اس میں سے نہیں نکل سکتے. دیکھیں نا ویسٹ والے جو ہیں ان کو تو ساروں کو پتا ہے کہ ہم ہر چیز کر سکتے ہیں اس دنیا میں, اور وہ کر رہے ہیں سائنس کے بیسس پہ. لیکن چونکہ ان کے پاس یہ جو ہے آخرت اور یہ جو دوسرا ہے ایمان کی دولت نہیں ہے, یہ وہ لینا نہیں چاہتے, تو اس لیے وہ انسانیت کے لیے کام نہیں کر رہے. اور جو انسانیت میں ہمارے لوگ پس رہے ہیں وہ اس طرح کی آیتوں کے غلط ترجمے کر کے اپنے آپ کو ٹوٹلی سلو کر لیتے ہیں اور اللہ کی ہیلپ سے نا امید ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم اس میں سے نکل نہیں سکتے. یہ ایک وہ جو کہتے ہیں نا قبرستان والی مینٹالٹی ہو جاتی ہے, جو قسمت والی بات ہو جاتی ہے کہ جی اللہ کی ذات جو ہے وہ کرتی ہے. اسی طرح کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ زمین کے اندر کسی کو زیادہ اللہ میاں دے دیتا ہے فضل, کسی کو کم دے دیتا ہے. تو اگر اس نے ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے تو پھر کتاب بھیجنے کا کیا فائدہ؟ پھر تو یہ سرمایہ دارانہ نظام از دا بیسٹ سسٹم, کیونکہ آپ اور میں تو کچھ نہ کچھ اس کے بینیفیشری ہیں. تو یہ اس میں ہمیں ذہن میں یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو آپ نے پائلٹ والی اگزامپل دی ہے, میں آپ کو پوٹ ڈاؤن نہیں, پائلٹ والی اگزامپل میں نے اس بنا پہ نہیں دی کہ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کو پائلٹ بن گیا, لیکن اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے, وہ عمل صالح نہیں کر رہا, وہ ایک عام عمل کر رہا ہے. اس نے اپنی صلاحیتیں اتنی بڑھا لی کہ اس کے اوپر وہ ذمہ داری دی جا سکی. یہ میں نے صرف مثال کے طور پہ بات کی ہے. وہ اللہ نے اس کو ذمہ داری نہیں دی, یہ میں کہہ رہا ہوں. اللہ نے اس کو ذمہ داری نہیں دی ہے. وہ جو ذمہ داری ہے اس کو سرمایہ دارانہ نظام نے دی ہے. غلط نظام سے وہ پائلٹ بن گیا ہے, میں انجینئر بن گیا ہوں, دوسرا کچھ اور بن گیا. یہاں ذات کا سوال آ رہا ہے. یہ جو مکلف ہے نا یہ ذات کے ساتھ چل رہا ہے. ڈاکٹر اس کی ذات جو مثال دی ہے نا, آپ اس مثال کے ہی اصل پہ نہ لاگو کریں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو اس قدر بڑھائے کہ اس کے اعمال صالح کی کوالٹی بہتر ہو جائے, اور جو اس نے اعمال کرنے ہیں وہ اس مادی جسم کے ساتھ اس مادی دنیا میں ہی کرنے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کرے گا تو اعمال صالح ہوں گے. دیکھیں آپ اس کو اعمال صالح کو دین کے نظام کے ساتھ لنک کریں.
हमाले साले जब हम अकेले करते हैं उससे एक इंडिविजुअलिटी, इंफरादी वो कोशिश आ जाती है। अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि आप और मैं उस मेंटालिटी, उस ज़हनियत से निकलें। जो भी बात करते हैं ईमान हमाले साले दीन, दीन हमाले साले ईमान इनवर्स में, ये मैं कह रहा हूँ आपको। मैं यहाँ उसकी पर मिसाल दें आप। पायलट के निजाम के लिए कोई काम नहीं कर रहा, ना ही उसके साथ जो 200 मुसाफिर जा रहे हैं वो भी उसी तरह के जा रहे हैं। जी जी, मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो अपने ग्रुप में कर रहा हूँ, जहाँ पर सारे दोस्त, जिसमें सारे दोस्त कुरान को समझने वाले हैं। मैंने मिसाल दुनियावी दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस मिसाल को स्टेक कर रहा हूँ। मैंने मिसाल सिर्फ अपनी सलाहियत को बढ़ाने के लिए की है कि हमें अपनी सलाहियतें भी बढ़ानी है और अपने साथियों की सलाहियतों को भी बढ़ाना है। ये भी अमाले साले है। थैंक यू जनाब। अब सिर्फ रुबीना बहन का दोबारा हाथ खड़ा। बहन आप, रुबीना बहन आप कुछ कहना चाहें तो जी भाई की ये बात अच्छी लगी कि एक तो अपनी सलाहियतों की वसत को वसी करें इसको, और दूसरा जैसे कि हम कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं एजाज भाई, आप जब ये लेक्चर देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी सलाहियतें इसमें थोड़ी बहुत इसमें होती है, इजाफा होता है इनमें। मेरा एक क्वेश्चन था जो आमतौर पे लोग पूछते हैं, करते हैं ये अमाले साला कि ऑब्वियसली हमें अंडरस्टैंडिंग तो है कि ईमान के साथ अमाले साले और फिर जो आखिरत पे ईमान, कि हम अमाले साले क्यों करते हैं, हम अपनी जो सेल्फ है उसकी डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो आखिरत में हम उसके साथ जाएं। लेकिन जो कुछ लोग ये पूछते हैं कि जो इतने इतने बड़े काम करने वाले मदर टेरेसा है, गंगाराम है, या कुछ और इस तरह के साइंटिस्ट जिनकी वजह से हम, जैसे आप ये देख लें कि ये कैंसर है, इसका ट्रीटमेंट है, उसके लिए कोई मेडिसिन करते हैं, सारा मतलब जो भी हम दुनिया में देखते हैं जो सब डेवलपमेंट है, वो जरूरी नहीं है कि ईमान वाले लोग कर रहे हैं, लेकिन बेनिफिट तो ले रही है ह्यूमैनिटी से। तो उनका क्या मामला है, इसमें क्या टेक है आपका? उसमें देखें, एक जो ये क्वेश्चन पहले भी आता है और आपकी बात ठीक है, मुझसे लाहौर में भी सवाल ये पूछा गया था। तो उस वक्त चूंकि अभी मैंने इस पे काम नहीं किया था, तो मैंने यही कहा था कि इसको जो मैं कुरान से समझा हूं, वो कुरान ने तो यही कहा है, ईमान और अमाले साले को उसने दो प्री कंडीशंस आप कह लें कि उसने कही। उसमें जो इशू है हमारे सामने वो ये है कि जो लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल पिछली प्रेजेंटेशन में जिक्र था कि अल्लाह की जात ने ये कहा है कि वो दिलों के हाल जानता है। ठीक है, तो जो दिलों के हाल जानता है, गाइडेंस तो उसने देनी है ना, गाइडेंस आप और मैं तो नहीं दे सकते। आपने वैसे भी देख लिया है कि जिनको भी गाइडेंस देते हैं वही इसकी तरफ आता है जो पहले ही गाइडेंस को ढूंढ रहा होता है। तो इससे लामहला ये ज़हन में इंसान के आता है कि ये जितने भी लोग हैं जो इस दुनिया में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, साइंटिफिक काम करते हैं, उनको अगरचे गरीब मस्कीन नहीं नजर आता। ये जितने भी साइंटिस्ट हैं, इनको जाके आप पूछ लें, इनको गरीब मस्कीन नहीं नजर आएगा, पूछ ले जाके। मैं ये एक लिटमस टेस्ट है, मैंने तो बहुत देखे हैं। जिस बंदे के साथ मैं काम करता था वो चैरिटेबल भी था, गोरा, यहाँ पे डेड हो गया गरीब, तो वो उसकी इक्वेशन में कोई गरीब मस्कीन नहीं आता था, उसको बल्कि गरीब नजर ही नहीं आते थे दुनिया में। वो समझता था कि ये जो भी हो रहा है ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो उसमें जो पॉइंट है हमारे ज़हन में रखने वाला, पहला ये है कि हम ये देखें कि क्या इस पाथ पे आना इतना आसान है। आप खुद चेक कर लेना कि आप कैसे आए थे इस तरफ, आप ढूंढ रहे थे तभी आए हैं ना। अगर आप ढूंढ ना रहे होते तो आपने नहीं आना था इसकी तरफ। अपनी फैमिली में इर्द गिर्द देख लें कितने ढूंढ रहे हैं और कितने आए, दिल के साथ कितने आए हैं। देखिए, यहाँ पे जब सवाल आएगा ना तो फिर अपने दिल पे हमें बड़ी मजबूती से उसको पकड़ के ना, तो सच बोलना पड़ेगा हक के साथ कि कौन आया है कौन नहीं आया है। ठीक, हाँ, साफ आपको कहना पड़ेगा कि ये नहीं आया अभी तक, वो आ गया हुआ है। तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 ये है कि अल्लाह की जात को दिल के हाल का इल्म है। अगर वो कुरान में कहता है कि मुझे इल्म है कि किसने हिदायत लेनी है किसने नहीं लेनी, जिसने हिदायत लेनी है हम उनको रास्ता दिखा देते हैं, ऐसे का है ना कुरान में, वर्सेस भी है इसमें। तो जब उसने जिम्मेदारी ली हुई है तो वो ना आपकी जिम्मेदारी है ना मेरी है,
ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ کسی کو جنت میں بھیجیں. یہ سوال ہم اس لیے یہ پوچھتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جنت ہے کیا, جہنم ہے کیا. جنت اور جہنم جو ہے یہ ہماری جو اندر ذات ہے نا اس کی سٹیٹس ہیں. مثلا کوئی ایک مشینری میں ہم لگا کے اس کو خاص طریقے سے مولڈ ڈال کے ایک چیز بناتے ہیں تو وہ چیز بن کے باہر آ جاتی ہے. ابھی وہ جو چیز بنی ہوئی ہوتی ہے, لیٹ سے ایک کار کا ویل بن گیا ہے یا کار کا انجن بن گیا ہے, تو وہ بن گیا ہے. اس کی جنت ہوگی اگر وہ انجن ٹھیک طرح کام کرے. اگر وہ انجن ٹھیک طرح کام نہ کرے تو فیکٹری والے کیا کریں گے, اس کو ریجیکٹ کر دیں گے کوالٹی کنٹرول میں. ایسے ہی ہے نا, گاڑی, ہر گاڑی جو باہر آتی ہے اس کو ٹیک کرتے ہیں. اللہ کی ذات کی جو نیکسٹ سٹیج ہے اس کے لیے اس نے ہمیں قرآن میں یہ پروسیجر دیا ہے کہ اس طرح کر کے ایک ذات اپنی بنا کے آپ لے آؤ آگے. اگر وہ ذات وہ بن گئی جو ہم نے قرآن میں بتائی ہے تو ہماری جو اگلی سٹیج کی جو مشینری ہے یا کارپوریشن ہے یا آرگنائزیشن ہے اس میں وہ کام کرنے کے قابل ہو جائے گی. یعنی کہ جو وہ سی وی لے کے آئے گی تو وہاں پہ جب وہ جاب کے لیے اپلائی کیا کرنا ہے, وہ اس کو جاب وہاں مل جائے. دوسرے جو حضرات ہیں انہوں نے اس طرح کی ذات نہیں بنائی, تو آپ مجھے بتائیں کہ اس آگے جا کے وہ ذات کیا کرے گی. اور یہ میں آپ سے ابھی یہ دین سے نکال دوں کہ وہاں کوئی آگ بھی نہیں ہے, کوئی وہ جنت بھی اس طرح نہیں ہے. یہ تو سٹیٹ ہے نا اندر کی. اللہ کی ذات کسی انسان کو آگ میں نہیں ڈالتی. آپ اسی دنیا میں دیکھیں, اللہ نے کبھی پکڑ کے ٹویزر کے ساتھ کسی کو آگ میں نہیں ڈالا. یہ انسان ہی ہے نا جو آگ میں ڈالتے ہیں ایک دوسرے, یہی بم پھینکتے ہیں نا, یہی لوگوں کو بے روزگار کرتے ہیں, یہی لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں. انہی کا بنایا ہوا نظام ہے. لیکن اللہ کی ذات خود کہتی ہے کہ اپنی طرح ریلیٹ کرتی ہے کہ اصحاب النار ہے, اصحاب الجحیم ہے, یہ کہتی ہے. وہاں پہ بھی اسی طرح. وہ جو میں نے پچھلی پریزنٹیشن میں ڈیتھ اینڈ ہیئر آفٹر میں یاد ہے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی, میں نے کہا تھا کہ ایک سی اے او اس دنیا میں ان لوگوں کو جاب دیتا ہے جو اس کی فیکٹری میں یا اس کی آرگنائزیشن میں کام کرنے والی کوالیفیکیشن ہوتی. اللہ کی ذات کو بھی آپ دیکھ لیں کہ ہیئر آفٹر میں اس نے ایک فیکٹری لگائی ہوئی ہے, ایک اس نے اگلی کریشن کا کام جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے. اس کے لیے اس نے آپ کو اور مجھے یہ کہا ہے کہ اس دنیا میں اگر تم نظام بنا سکو اس طرح کا تو گریٹ, اگر نہیں بنتا کوئی بات نہیں, آپ کوشش کر کے اپنی ذات کو اس طرح کا بنا لو تاکہ جو فیکٹری یہاں آپ لوگوں نے لگانی تھی اور جس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہو وہ نہیں لگ رہی, کوئی بات نہیں, آپ کو آگے اس طرح کی فیکٹری مل جائے گی, وہاں جاب مل جائے گی. یہ جو دوسرے ہیں ان کی آپ مجھے بتائیں, آپ اللہ کی ذات پہ خود لے لینا اپنے آپ کو, آپ مجھے بتائیں ان کا کیا کریں گے. جاب دیں گے ان کو, کیونکہ اگر آپ ان کو جاب دیں گے تو وہ ناانصافی ہو جائے گی. ناانصافی ہو جائے گی نا کہ آپ نے وہ کام جنہوں نے خود کرنا تھا آپ نے ان کو کنورٹ کر کے اس طرح کا بنا دیا. تو اگر اس نے کنورٹ کر کے اسی طرح کی بنانا تھا تو یہ دنیا بنانے کی ضرورت کیا. اتنا فساد, قرآن نے خود ہی کہا ہے نا کہ ہم نے یہ کوئی گیم تو نہیں بنا, لاہب اور لاب تو نہیں نہ بنایا ہوا, اس میں ہم لوگوں میں ظلم نہیں کرتے, انسانوں نے خود تیار ہو کے آنا ہے. دیکھیں نا فرشتوں نے یہی کہا تھا نا, فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ موسٹ آف دیم جو ہیں یہ تماشے کریں گے اس دنیا میں کیوں بنا رہے ہو. تو اللہ نے کہا تھا کہ میں نے جس پرپز کے لیے بنایا ہے وہ یہ ہے تاکہ انسان اپنے اندر ایک نئی زندگی کریٹ کر کے, آپ دیکھیں بیوٹی, آپ دیکھیں کہ آپ اور میں نے اپنے اندر ایک نئی زندگی کریٹ کی ہوئی. یہ زندگی انہوں نے کریٹ نہیں کی ہوئی, تو جب انہوں نے کریٹ ہی نہیں کی ان کو کیا ملنا ہے وہاں پہ. وہاں نئی زندگی والوں کا کام ہو. اور یہ نہ خیال کریں کہ ان کو کوئی آگ میں پھینکا ہوگا. جو یہ یہاں کر رہے ہیں یہ وہاں بھی وہی بیٹھ کے کریں گے, کیونکہ یہاں بھی یہ کچھ نہیں کر رہے, لوگوں کے لیے مسئلے کریٹ کر رہے ہیں نا, وہاں ان کو مسئلے کریٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی بس. نہیں, لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ جو لوگ انسانیت کے فائدے کے لیے کام, جس سے ہم سارا فائدہ اٹھا رہے ہیں, کئی ایسی چیزیں ہیں, میڈیسن کی مثال لے لیں, ٹریٹمنٹ کی مثال لے لیں, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے جو ہیں مسلمان جو کہ وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں. یہ سارے تو مسلمانوں کی نہیں ہے بہن. آپ کل میں اپنا کسی ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا, بیٹے سے, چھوٹے سے, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پوری میڈیسن میں ماڈرن میں کہیں بھی وہ آپ کو گڈ ہائیجین, گڈ نیوٹرینٹس, گڈ فوڈ, گڈ ہیلتھ کی بات نہیں کرتے. یہ آپ کی جتنی موسٹلی ڈیزیزز ہیں بہن, ان کو غور سے دیکھیں, یہ انسانوں نے کریٹ کی ہوئی ہے. لیٹ می پٹ اٹ رائٹ. ٹھیک ہے.
بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ میں یہ اگلا جو رائز اینڈ فال آف نیشن ہے اس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کام کیے ہوئے ہیں انسانیت کے ساتھ. آپ اور میں سوچ نہیں سکتے, ہم سطحی سپرفیشلی دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کووڈ-19 دیکھ لیں, یہ کووڈ-19 کوئی چیز نہیں تھی, یہ کہاں سے آ گیا, کیوں آیا ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا, یہ ایک دیکھیں شیطان اور ابلیس جو ہے وہ کبھی بھی حق سچائی لے کے آپ کے سامنے نہیں آئے گا. وہ سچائی کو اوپر سے ملما چڑھا کے اندر زبردست قسم کا جھوٹ آپ کو فیڈ کرے. اگر یہ یہی کر رہا ہے تو پھر تو وہی بات ہوگی نا, پھر چھوڑے ہم یہ قرآن کو چھوڑے, اپنے آپ کو ہم ایسی تکلیف دی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے نا کہ آپ کا میرا کام ہے کہ اس کو دیکھیں, ان سے کوئی بھلائی کی امید نہ رکھے. اگر 4 آدمیوں کو روٹی مل رہی ہے تو وہ اس لیے مل رہی ہے کہ وہ جو ہیں وہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. رسول اللہ کو بھی تو دیکھیں نا, جب وہ مکہ میں رہتے تھے ان کو بھی ٹھیک ٹھاک روٹی مل رہی تھی. خود وہ بنو ہاشم سے تھے, قریش مکہ کے تھے, ان کو تو کوئی پرابلم نہیں تھا. قرآن نے خود کہا ہے کہ تمہیں ہم نے کیا نام ہے ٹھیک ٹھاک. پھر اینڈ پہ قرآن نے کہا ہے کہ یتیم مسکین کا خیال رکھو. دیکھیں نا, اگر میں اور آپ غریب ہوں, آپ اور میں بینیفیشری ہے نا اس سسٹم کے, اگر میں اور آپ غریب ہوں تو میں یہاں لیکچر تو نہیں دے سکتا نا آپ کو, آپ کے ساتھ پریزنٹیشن تو نہیں کر سکتا نا. میں تو جا کے کسی فیلڈ میں ہل چلا رہا ہوں گا یا کسی بلڈنگ کے اوپر اینٹیں اٹھا رہا ہوں گا. ٹھیک ہے نا, اور آپ اس لیے یہ ذہن سے نکال دیں. اچھا ایک اور میں یہاں پہ ایک پوائنٹ آپ کو بتا دوں. دیکھیں, لیٹس ٹیک اٹ ایٹ اے ویری اسمال پوائنٹ فار ایوری ون. اللہ نے لیٹس سے جنت ہے واقعی اس طرح کی جس طرح کی لوگ جنرلی بات کرتے ہیں, وہ اللہ کی جنت ہے, ٹھیک ہے جی. اس میں اللہ کی ذات خود ہوگی, ایسے ہی ہے نا, لیٹس ٹیک اٹ دیٹ. مومنین وہاں جائیں گے, وہاں اللہ کی ذات ہوگی. اس دنیا میں آپ اللہ کا نام ان لوگوں کے سامنے لیتے ہیں, یہ تو اللہ کو ڈس لائک کرتے ہیں, اس سے بھاگتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو انہوں نے اللہ کی جنت میں جا کے کیا کرنا ہے, وہاں تو اللہ کی ذات موجود ہوگا, اس کو یہ لائک ہی نہیں کرتے, اس کو ہیٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا قرآن نے خود ہی کہا, جب ان کے سامنے ایک اللہ کا نام لیا جاتا ہے یہ بھاگ جاتا. تو انہوں نے کیا کرنا, یہ تو اگر یہ اس جنت میں چلے بھی گئے جہاں اللہ کی ذات ہوگی, وہ ان کے لیے جہنم بن جائے گی, کہ اللہ کو تو لائک ہی نہیں یہ کرتے. ابھی آپ کہیں گے پھر ان کا کیا بنے گا, تو ان کا ٹھیک ٹھاک بنے گا. میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں, جو شیعہ ہے نا وہ اپنی جنت میں جائیں گے, شیعہ والی جنت ہوگی وہاں پہ. ایک سنیوں کی بھی جنت ہوگی وہاں پہ, ایک احمدیوں کی بھی جنت ہوگی, ایک قریشیوں کی بھی جنت ہوگی, ایک سیدوں کی بھی جنت ہوگی, ایک کرسچنز کی بھی جنت ہوگی, ساری ڈینامینیشنز کی, ایک جوز کی بھی وہاں پہ جنت ہوگی. یہ سارے اللہ کی ذات ان ساروں کو اپنی اپنی جنت میں بھیج دیں گے. تو یہ سارے کے سارے آپ دیکھیں, آپ اور میں جو ہم مومنین ہم اپنے آپ کو کلیم کر, ہمیں بڑی فکر ہے ان کو جنت میں لے جانے. تو چھوڑے ان کو, یہ جہاں جانا ہے انہوں نے, ان کی مرضی ہے. انہی لوگوں کی وجہ دیکھیں نا, انہی لوگوں کی وجہ سے تو دنیا میں فساد ہے. ان کو غریب مسکین نظر نہیں آتے. اور ہم یہ اس لیے ہمیں بالکل اس کی فکر ہونی ہی نہیں چاہیے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے حق کو سمجھ لیا ہے, حق کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے وہ جو رستہ اللہ نے صراط مستقیم دکھایا اس پہ چلتے رہیں, اور اپنی ذات کو چیک کر لیں کہ کیا یہ ذات مجھے بغیر قرآن کے مل سکتی تھی. اگر مل سکتی تھی ہمارا کام ہے صراط مستقیم کو چھوڑے, قرآن کو چھوڑے, اس راستے پہ چلے جائیں جہاں ہمیں اس طرح کی ذات مل جاتی ہے. اگر نہیں مل سکتی چپ کر کے اللہ کے پیچھے پیچھے چلتے رہے, ٹھیک ہے نا, پورا زور لگا کے جو آپ اور میں کر رہے ہیں, اور بھول جائیں ان کا. انہوں نے جنت میں جانا ہے یا کہیں اور جانا ہے, وہ نہ آپ کی ذمہ داری ہے بہن, نہ میری ذمہ داری ہے. مجھ سے پوچھا ہی نہیں جناب, وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. اور اس میں ہمارے بیوی بچے بھی ہو سکتا ہے شامل ہوں, ہمارے دوسرے بھی جو آتے ہیں آئے, نہیں آتے نہ آئے. اور بڑا سخت دل کرے اس میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کا راستہ بڑا مشکل ہے, دین کا راستہ بڑا سخت ہارڈ آپ کو کرنا پڑے گا اس کام کے لیے. بڑی مضبوطی, بڑی اسٹینڈ فاسٹنس چاہیے اس راستے پہ, بڑا صبر وارا ہے. وہ قرآن نے کہا ہے نا, یاد ہے وہ 177 ورس جو سورہ بقرہ کی, اس میں دیکھیں آپ 214 ہے ورس سورہ بقرہ کی, ذرا دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے اللہ نے. اس نے کہا ان پہ بڑی مشکلیں آئی تھیں, اور یہ مشکلیں کون لا رہے تھے, جن کو ہم جنت میں بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہی آپ کو ڈنڈا لے کے آپ کے پیچھے آئیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی.
تھینک یو بھائی. لیکن مجھے بالکل فکر نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں. کوشچن اس لیے کیا تھا مجھے پتا کہ لوگ اکثر کہتے ہیں نا, تو پھر ہمیں پتا ہونا چاہیے نا کہ اس کا آنسر کیا ہے. نہیں, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, اس کو میں اسی طرح جانے دوں گا تاکہ وہ سب پتا چلے. تھینک یو ویری مچ. جن کو کوئی شک ہے نا وہ آ کے یہاں اس کوشچن آنسر سیشن کو ان کو بھیج دیں جا کے. یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا وہاں پہ. تھینک یو ویری مچ. آپ دونوں بہن بھائی اب مجھے باری دیں. جی عمر بھائی, آپ کا ہاتھ مجھے نظر آ رہا ہے. اجاز بھائی, جی اجاز بھائی, حقیقت یہ ہے کہ عام انسان کم از کم 95% سمجھتا ہی نہیں کرنٹ نظام کو, اس کی امپلیکیشنز اور اس کے نیٹ ریزلٹس کو جانتا ہی نہیں جی, جس کی وجہ سے ہم لوگ پھر تھوڑے کنفیوز سے رہتے ہیں, آن دا فینس بیٹھے رہتے ہیں. تھینک یو. عمر بھائی, آپ دوبارہ واپس آنا چاہتے ہیں؟ آئیں جی. ویلکم. جی بہت شکریہ. چند سیکنڈ کی بات. جس طرح یہاں ہمارے ٹاک شوز میں بھی کسی موضوع پہ اگر بات ہو رہی ہو اور وہ کیس آلریڈی سب ڈیو ہو, مثال کے طور سے اگر وہ سپریم کورٹ پہ ہے لگا ہوا کیس, تو بہت زیادہ باتیں کرنے والے اور چیخ کے شور مچانے والے وہ بھی اس پہ کمنٹ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ اب چونکہ سب ڈیو ہے, سپریم کورٹ میں ہے, کنٹیمپٹ ہو سکتی ہے, میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جن کے متعلق یہ بات کرتے ہیں یہ یہاں کی سپریم کورٹ نہیں, بلکہ وہ سپریم کورٹ جس کے جج اللہ تعالیٰ ہوں گے. یہ کیس وہاں لگا ہوا ہے, ہمیں اس کے اوپر کمنٹ کرنا ہی نہیں چاہیے. ہم عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو جنت مل گئی تو شاید جو ہمیں جنت میں محل ملے گا اس میں سے 2-4 کمرے ان کو دینے پڑیں گے. اگر وہ جنت میں جائیں گے تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے, وہ ہمیں نہ تو اس میں انٹرفیئر کرنا چاہیے کیونکہ وہ اب سب یو ہے کیس. تو یہ میں تو اس کو سمجھتا ہوں یہ کورٹ کی, تو ہمیں اس پہ نہیں کمنٹ کرنا چاہیے. یہ جو ان کے اعمال ہیں وہ ہم ان کی نیت پہ بھی ہم شک نہ کریں, لیکن جو چیزیں آبویس ہیں, مثال کے طور سے اگر کسی نے اس طرح سے پیسہ کمایا ہے, ساری دنیا کے سامنے ہے کہ اس نے غریبوں کا حق مار کے کمایا ہے اور اس کے بعد وہ کوئی خیرات کرتا ہے یا کوئی لنگر خانے کھولتا ہے, تو وہ تو بات الگ ہے. لیکن اس کا بھی اگر وہ مر گیا ہے تو پھر اس کے اوپر کمنٹ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سب یہ ہو گیا اس کیس. لیکن گنگا رام کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اس کی جو صلاحیتیں تھیں اور جتنے اس کے پاس وسائل تھے, اس سے زیادہ صلاحیتیں اور اس سے زیادہ وسائل والے لوگ بھی دنیا میں آئے, لیکن ان میں سے کسی نے کچھ نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نیت میں کچھ نہ کچھ ایسا تھا جس کے لیے وہ یہ کچھ کر گیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ بہت سارے فیصلے تو روزے محشر کو بھی ہونے ہیں نا, تو ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس پہ. اور اللہ تعالیٰ نے بھی خاص طور سے یہ کہا ہے کہ ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے, آپ ان کے متعلق نہ فکر کریں نہ ہی آپ سے پوچھا جائے گا. یہ بس اتنا سا کمنٹ تھا. بہت بہت شکریہ. آپ کا بڑا پازیٹیو کامنٹ ہے. میں اس میں تھوڑی سی ایک چیز ایڈ کروں گا, وہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ سائیکولوجیکلی اٹ از امپورٹنٹ. یہ جو سوال بہن روبینہ نے پوچھا تھا, یہ سوال پوچھے جائیں گے اور پوچھے جاتے رہیں گے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ جو نظام کی جب کوئی بات آپ کرتے ہیں تو وہاں لوگ آ کے آپ کو سوال پوچھیں گے, اور انہیں پوچھنے بھی چاہیے کیونکہ یہ شکوک اٹھتے ہیں انسان کے ذہن کے اندر, اور ان کا جواب قرآن کو دینا بھی چاہیے اور وہ دیتا ہے. اور اس میں ایک چیز ہمیں ذہن سے نکال لینی چاہیے کہ جب ہم کسی انسان کا کوئی بات کرتے ہیں, ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, ہم تو اعمال کی بات کرتے ہیں نا کہ ان کا عمل اس طرح کا ہے. اور اگر دنیا ہمارے ارد گرد غلط ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو اس کے دنیا کو چلانے والے ہیں وہ بڑے نیک بندے ہیں, مومنین ہیں, لیکن سم ہو یہ دنیا غلط چل رہی ہے کہ جی ان کی نیت کو آپ شک نہ کریں. تو قرآن کرائیٹیرین ہے, الفرقان ہے, وہ بتاتا ہے کہ کس طرح کی آپ کی ذہنیت بنتی ہے, کس طرح کا ہمارے اندر کے ذہن کا انسان ہے. یاد ہے وہ ساری اس نے بتائی ہیں ویکنیسز اور لمیٹیشنز ہیومن بینگز کی, اور وہ نظر آتی ہیں ہمیں. اگر یہ نظام ہمارے کا ارد گرد غلط ہے تو وہ ساری جو لمیٹیشنز قرآن نے بتائی ہیں وہ ساری موجود ہیں ان لوگوں میں. تو اس لیے ہمیں اس پہ ڈرنا نہیں چاہیے.
اور جب ٹائم آئے گا، جب حضرت موسیٰ گئے تھے فرعون کے پاس تو انہوں نے اسے ڈٹ کے کہا تھا کہ تم نے میری پوری قوم کو غلام بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو ہے کیا نام ہے، حضرت یوسف جب گئے ہیں، بادشاہ تھا، اس کو جا کے بتایا کہ تمہارا جو نظام ہے اس کے اندر غلطیاں ہیں، اس کے اندر ویکنیسز ہیں. تبھی تو اس نے کہا نا کہ آپ اس کو سالو کریں مسئلے کو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے آل along ان کو بتایا کہ تم پہ کیا نام ہے سزا آ جائے گی، پنشمنٹ آ جائے گی، اور وہ آئی. پھر الٹیمیٹلی فتح مکہ ہوا، سارا سسٹم ان کا پرانا ختم ہوا، اس کی جگہ ریپلیس ہوئی. تو ہمارے میں اتنی جرت ہونی چاہیے ٹو اسپیک ٹروتھ، حق بات کریں، کیونکہ حق کی جب میں بات کرتا ہوں تو وہ حق میرا نہیں ہے، وہ اللہ کا حق جو اس نے دیا ہے، اس کے بہاف پہ میں اپنے آپ کو کنونس کر کے بات کر رہا ہوں. اس لیے بات صرف ان کے متعلق ہے جن کا کیس اللہ کے پاس چلا گیا ہے، جن کا کیس اللہ کے پاس چلا گیا ہے. فرعون کو اللہ نے کنڈیم کیا ہے، قرآن میں کیا ہے نا کنڈیم، اور ان ساروں کو کنڈیم کیا ہے جنہوں نے پاسٹ میں غلط کیا ہے. جتنے بھی حضرت ہود کے ساتھ، حضرت صالح کے ساتھ، حضرت نوح کے ساتھ، اب حضرت نوح کی سورہ نوح کو آپ پڑھیں، اس میں حضرت نوح نے کہا ہے کہ ابھی یہ لوگ اتنے گندے ہو گئے کہ ان میں سے، ان کی جنریشن میں سے بھی کوئی انسان اچھا انسان نہیں نکلنے کا چانس. اللہ نے ایگری کیا اس کے ساتھ. So let's not be scared. Let's not be fearful of the consequences of telling people that you are wrong and the world you have created is wrong. اس کی وجہ سے میری طرح کے عام انسان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اس وقت جب کہ میں آپ سب سے یہ بات کر رہا ہوں. ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ جو انسان ہے جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے متعلق نہیں بات کرنی، یہ کتنے گندے لوگ ہیں. یہ انتہائی وہ ہے ابلیس اور شیطان کی طرح کہ یہ پورے وہ ہیں. انہوں نے وہ ظلم کیے ہوئے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ کے سامنے تو آئے نہیں ہیں. آپ افغانستان میں دیکھیں کیا ہوا ہے. میں نے ریفیوجیز کو خود دیکھا ہے ذلیل ہوتے ہوئے ٹینٹوں میں. سیریا، جارڈن گیا ہوں، وہاں سیریا میں جو ٹینٹوں میں حالات ہیں ان کے، اور یہ بہن روبینہ تو کام بھی کرتی ہے ان کے ساتھ. تو کہنے کا یہ ہے کہ لیٹس ناٹ بی ویری سافٹ آن دیم. جب اللہ کی ذات ان کے ساتھ سافٹ نہیں ہے تو مومن کا کیا کام ہے ان کے ساتھ بڑے سافٹ ہو کے تو بڑے آرام سے ان کے ساتھ بات کرے کہ میں اس کو کنڈیم نہیں کر سکتا. عمران خان کو دیکھیں، حالانکہ عمران خان کوئی قرآنک نہیں ہے لیکن وہ بھی کنڈیم کر رہا ہے کیونکہ سارا ملک لوٹ کے کھا گئے ہیں. تو کسی وقت کو تو کھڑے ہو کے ہمیں حق کی بات کرنی پڑے گی. اس میں ڈرنے والی پتہ نہیں کوئی بات ہے نہیں. مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگتا. میں تو کہوں گا ابھی تو فی الحال تو دیکھیں نا، ابھی تو ہم یہ ٹریننگ وغیرہ کر رہے ہیں. ایک سٹیج آئے گی جہاں پہ ہمیں جا کے ان کو بتانا پڑے گا ببانگ دوہل کہ تم غلط ہو، جہنم میں جا رہے ہو، اور تمہاری وجہ سے یہ جو باہر غریب بیٹھے ہوئے ہیں یہ تمہاری وجہ سے غریب ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کے بندے ہیں. جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسی طرح بچہ ہوتا ہے جس طرح کوئی اور بچہ ہوتا ہے. اس لیے وہ ہمیں بالکل اس کی وری نہیں ہونی چاہیے. جو قرآن نے کہا ہے اس کو فالو کرے. اور قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کافرو مشرکین، ان ساروں کو منافقین ان کو کنڈیم کرتا ہے. اور کنڈیم بھی بڑی سافٹ لینگویج میں نہیں کرتا، گول مول میں نہیں کرتا، ڈٹ کے سیدھی بات کرتا ہے. اسی طرح میرا آپ کا کام بھی ہے کہ اپنے اندر جرت لا کے کہیں کوئی بات نہیں، if a bullet goes through your head that's a different thing. لیکن کہنے کی بات یہ ہے نا کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ انسان کو اٹھ کے حق کی بات کرنی پڑے گی. اور مجھے کوئی وری نہیں ہے جو قرآن کی طرف نہیں آیا ہوا، وہ نہ میری ذمہ داری ہے نہ آپ کی ذمہ داری، وہ اللہ کی ذمہ داری ہے. وہ دلوں کا حال جانتا ہے، ان کو اس نے ہدایت دینی ہے. اگر وہ چاہتا ہے ان کو ہدایت دے دے، نہیں چاہتا نہ دے. دیکھیں اللہ کے ساتھ ہماری ڈیلنگ بڑی اسٹریٹ فارورڈ ڈیلنگ ہے، اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہے. یہ جو آپ سے میں بات کر رہا ہوں اس کو میرے دل کا پورا علم ہے کہ یہ منافقت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اس کو علم ہے. اور قرآن مجھے بتا رہا ہے کہ کیا میں منافقت کر رہا ہوں یا نہیں کر. قرآن بتا رہا ہے مجھے، وہ کوئی بات نہیں چھپا رہا. تو جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ غلط لوگ ہیں، ان کی وجہ سے دنیا میں فساد ہے، اور یہ مر گیا ہے، تو ہم پیچھے بیٹھ کے اس کے اوپر کیا نام ہے اس کی فاتحہ کرنی شروع کر دیں، اس کے لیے دعائیں مانگے؟ نو. اس لیے کسی جانے والے انلیس کہ آپ کو کنفرم کو مومن ہے آپ مغفرت کی دعا کر. مغفرت کی کیا دعا کرنی ہے؟ میں جس دن مر جاؤں گا آپ پلیز کوئی میرے لیے دعا نہ کرے. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی دعا کی. انا للہ انا الیہ راجعون بھی نہ کرے، کچھ نہ کہیں میرے متعلق. ہاں جی اچھا بندہ تھا، آگے جا کے ملیں گے، بات ختم ہو گئی.
یہ ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ اور پورے دین کے ساتھ, اور گول مول ہر چیز ٹالرنٹ ویو لے لیتے ہیں. اس کا بھی ٹالرنٹ ویو لے لو, جو ضیاء الحق کے متعلق بھی اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے, فلانے کی مغفرت. بھٹو صاحب شہید تھے, بے نظیر بھٹو شہید تھی. ایک تو یہ شہید کا تماشا ہم نے بنایا ہوا. کوئی بڑا مطلب ہے, کہیں تو ڈیسائیڈ کریں نا کس طرف جانا ہے. اللہ کی طرف جانا ہے تو ڈٹ کے آئیں, لائن کراس کر دیں کہ جی ہم دین کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم کریں گے. کسی کو پسند آتی ہے بات, آئے, نہیں آتی نہ آئے, اس میں کیا ہے. تو اگر نہیں آتی تو پھر چھوڑیں اس کو, کیا نام ہے, بند کریں سارے کو, اور دکان باقی ہو رہا ہے 1300 سال سے وہی ہم کریں, لیٹس ڈو اٹ. ایسا میرا مسئلہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ہم تو. پھر تھینک یو ساری عمر بھائی, مجھے پتا ہے میں نے اس لیے کہہ دیا ہے کہ یہ جنرل پوائنٹ ہے تاکہ باقیوں کو بھی لو. بالکل صحیح ہے. اصل میں جو بات کرتا ہوں, آپ بالکل ٹالرنٹ ویو نہ لیں. مجھے پتا ہے آپ لاہور میں رہتے ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں, وہاں پہ شاید اس طرح کی بات ہم نہیں کر سکتے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بلیک اینڈ وائٹ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب جو ہے یہ حق کی کتاب ہے. یہ آپ کی کتاب بھی نہیں ہے, میری بھی نہیں ہے, لیکن ہمیں دکھ ہے جو ہو رہا ہے دنیا میں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کی مدد لینی ہے. اللہ کی مدد لینی ہے تو حق پہ اس طرح کھڑے ہو جائیں جیسے اس نے بتایا ہے. اس کو کوئی شرم نہیں آتی بات کرنے کی, اللہ کو وہ سیدھی بات کرتا ہے. اب یاد ہے میں لاسٹ ٹائم ورس پڑھی تھی کہ اللہ کو کوئی وہ نہیں ہے, ہیزیٹیشن نہیں ہے ایک مکھی کی اگزامپل دینے میں بھی یا مچھر کی اگزامپل دینے میں بھی. تو میرا کیا کام ہے کہ ایسے بیٹھ کے اس پہ کمپرومائز کروں, یہ میں کہہ رہا ہوں. آپ کے ساتھ اتفاق ہے ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی. اجاز بھائی اگر مجھے آپ سے کبھی اجازت دے دیں کہ آپ کو بھی میوٹ کر سکتا ہوں تو ہاں کر دیں, آپ مجھے میوٹ کر دیں. میں یقین کریں کر لوں گا, کیونکہ اور بہن بھائی آپ میوٹ کر دیا کریں, آپ ہاتھ بھی کھڑا کر دیں, کر لیں. لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں افتخار بھائی, یہ انیشل سٹیجز ہیں فارمیشن کی ہماری, یہ جو ہماری جو کہہ لیں جماعت کہہ لیں گروپ کہہ لیں, اس میں ہمیں بالکل کلیئر ہونا پڑے گا. اور میں چونکہ دیکھیں میں تو ایک عام سا انسان ہوں, گناہ گار انسان تھا جو مجھے قرآن کی سمجھ آئی ہے دین حق کی. اس کے لیے ابھی تک ہم نے کیا کچھ نہیں, باتیں کی ہے نا. تو دین حق کی مجھے جو سمجھ آئی ہے اس میں یہ ہے کہ وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ سے اٹ ایز اٹ از. یہ گول مول باتوں سے کام نہیں چل سکتا. 1300 سال اور گزر جائیں گے, 1400 سال اور گزر جائیں گے, اسی طرح کے افتخار, میں, روبینہ بہن, مدثرہ بہن, یہ سارے پھر وہ کٹھے ہوئے ہوں گے. اس وقت تک لاکھوں کروڑوں اور انسان بھوکے مر جائیں گے, ذلیل و خوار ہو جائیں گے, اور یہ نظام کبھی بھی نہیں آئے گا. کیونکہ اللہ کی ذات ہے حی القیوم, وہ تو بلین ایئرز اور انتظار کر سکتا ہے. انتظار آپ اور میں نہیں کر سکتے, اور وہ غریب نہیں کر سکتے جو اس وقت سڑکوں پہ کھڑے ہوئے مانگ رہے. جی آپ مجھے بتائیں نا, آپ کے بچے وہاں بھوکے مار رہے ہوں, کھڑے ہوئے ہوں, اور یہاں پہ اعجاز رسول افتخار یہ اتنی بات بھی نہیں کر سکتے کہ یہ دین الحق ہے. یار کوئی بات ہے, آپ مجھے بتائیں, کوئی تک بنتا ہے. I salute you, sir. گول مول باتیں کر کے ہم گھر چلے جائیں. کم از کم تھوڑی سی روح میں تھوڑی سی وہ تازگی تو آئے نا, تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں, تھوڑا سا جوش تو پیدا ہو نا. Sir, this is the only way if we are hoping to bring any change. It's well needed, long overdue. یہ گول مول باتوں نے ہماری قوم کو, زندہ قوم کو مردہ بنایا ہوا. یہ گول مول باتوں کی وجہ سے, اور یہ گول مول لیڈران کی وجہ سے. نفرت ہے مجھے اس طرح کے انسانوں سے, اس طرح کے لیڈران سے. میں تو چاہتا ہوں کہ یقین کرے ان طرح کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی کشتی میں ڈال کے خدا حافظ کہنے کی ضرورت ہے. وہ آپ اور میں نہیں کر سکتے, وہ تو اللہ کی ذات کا کام ہے نا. حضرت نوح نے بھی بوٹ ہی بنائی تھی نا جی, تو اس میں ان کا بیٹا بھی نہیں آیا تھا. تو وہ تو دیکھیں موت نے تو آ ہی جانا ہے نا, اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہونی چاہیے. موت نے آنا ہے, سب کو آنا ہے, وہ ایشو ہی نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک پروسیجر بتایا ہوا ہے, ہم اس پہ ڈٹ جائیں, بس اتنی سی بات. اس میں وہ جو یہاں پہ اسر الاسلام صاحب کی بھی, ڈاکٹر صاحب کی بھی میں بات کرا دوں. ڈاکٹر صاحب جو ہے ٹھیک ہے, وہ موٹیویٹڈ ہے, ان کو عربی کا بھی بڑا اچھا علم ہے, بولتے بھی بڑے اچھے ہیں, لیکن وہ تھوڑا سا صبر کو چھوڑ کے انہوں نے وہ کام کر دیا ہے جو قرآن کے خلاف ہے. جو قرآن کے خلاف ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی بنا لی.
پولیٹیکل پارٹی. ہم یہاں پہ پارٹی نہیں بنا سکتے. یہ پارٹی جو ہوتی ہے یہ اللہ کی ذات نے پہلے ہی دو جو ہے نا ایڈیولوجیکلی دو علیحدہ علیحدہ کر دیے ہوئے. اس نے کہہ دیا ہے کہ ایک جماعت مومنین ہوتی ہے ایک نہیں ہوتی, بس اتنی سی بات ہے. اس میں کوئی اس پہ لیبل لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن نا جب ہم کہتے ہیں تحریک طلوع اسلام تو اس میں آپ کہہ دیا ہے نا آپ نے طلوع اور اسلام, ابھی اور اس کو کیا نام دینا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اس نام کے نیچے جو بندے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی جو اپنی ذات ہے وہ ذات اس لیول کی بن جائے جس کو اللہ کی مدد مل جائے. یہ ہے. اور جو میں نے آج بات کی ہے وہ ہے ایٹ لیسٹ میرا ایم یہ ہے. میں نے اللہ کو کہا ہوا ہے کہ مرنے تک میں پوری کوشش کروں گا کہ اس طرح کی ذات لے کے میں اپنی پوری کوشش میں لگا رہوں. جو بہن بھائی ہمارے سامنے دیکھیں, مجھے کوئی کسی کا لیڈ کرنے کا, لیڈ تو اللہ کی ذات کر رہی ہے نا, صراط مستقیم پہ آگے آگے جا رہا ہے, ہم پیچھے لائن لگا کے اس کے چلے جا رہے ہیں. تو لیٹس ٹیک اٹ لائٹلی. دیکھیں یہ ٹینشن والی بات نہیں ہے, یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی اللہ کی ذات نے ہمارے لیے کوئی مشکلیں پیدا کر دی ہیں. کوئی مشکلیں نہیں ہیں, آسانیاں ہیں. آپ اپنا بزنس چلا رہے ہیں اسی طرح جیسے آپ پہلے چلا رہے تھے. میں جو کرتا رہا ہوں میں نے کیا ہے, آپ سارے بہن بھائی اپنے اپنے کام چپ کر کے کرتے رہے. ٹھیک ہے, جو فی زمانہ ہے اگر اس میں حلال حرام کا بھی ایشو نہیں آتا, پورا نظام ہی حرام ہے. تو بات اس میں یہاں ذات کی ہے کہ وہ جو ذات ہے اس کو ساتھ بتاتے پھر اللہ کی ذات کو کہ تیرا یہ مطلب یہ کوئی زندہ رہنے والی بات تو نہیں ہے نا کہ قرآن یتیم مسکین کی بات کرتا ہے اور جو یتیم مسکین کی بات ہے میں ٹھس کر کے اس میں سے گزر جاؤں. یہ تو بات نہیں ہے نا. ابھی اس کا ایفیکٹ میری ذات پہ ہوتا ہے اور اس ایفیکٹ کو میں کدھر لے جاؤں آپ بتائیں نا مجھے. جب اس کا دکھ ہوتا ہے غریب مسکین کا, جن کو میں جانتا بھی ہوں, ان کے ساتھ میری وہ بھی ہے کانٹیکٹ بھی ہے, اس کو کدھر لے کے جاؤں. اس کا جواب پھر اللہ کی طرف سے یہی آتا ہے کہ تم وہ کام کر رہے جو ہم نے تمہیں بتایا. تو اس لیے میں یہ جو ارد گرد ہمارے بہن بھائی بعض اوقات یہ سوال جو آپ لے کے آتے ہیں وہ ویلڈ کوسچنز ہیں, وہ ٹھیک ہے پوائنٹس ان کے, کیونکہ ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں. تو ان کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ ہے ایک پلیٹ فارم, اس پہ آ جاؤ, شیئر کرو اور ہمیں بتاؤ کہ کیا ہم جو بات کر رہے ہیں وہ قرآن کے مطابق ہے یا اگینسٹ ہے. ابھی میں نے آیتیں لکھ دی ہیں, وہ ساری آیتیں میری تو ہیں ہی نہیں, ترجمے میں نے ان کے عبداللہ یوسف علی کی ٹرانسلیشن سے بھی میں نے لکھ دیے ہیں, ان کے لغات القرآن میں سے ان کے وہ دیے ہوئے ہیں, اوور آل وہ فٹ بھی ہو رہے ہیں. اگر وہ دیکھیں یاد ہے آپ کو میں نے کہا تھا قرآن نے کہا کہ وہ اوپر پہاڑی پہ کیوں نہیں چڑھا. پہاڑی پہ چڑھنے کے بعد اس نے وہ کہا ہے کہ وہ جو غلاموں کو ریلیز نہیں کرتا, یتیموں کو کھانا نہیں دیتا, مسکین کا خیال نہیں کرتا, اور اس کے بعد کیا ہے پھر ایمان آئے گا. پہاڑی پہ چڑھنے کو اس نے کہا ہے جو غریبوں مسکینوں یتیموں کی بات کرے گا وہ پہاڑی پہ چڑھے گا. اور سارا قرآن موسٹ آف اٹ از یا ایھا الذین آمنوا سے بھرا ہوا ہے. تو وہ کدھر ہے آمنو, پھر بتائیں نا. وہ اسی طرح ہی آمنو بننے ہیں نا, میں نے آپ نہیں بننے. ابھی اللہ نے کہیں اوپر سے تو امپورٹ نہیں نہ کرنے کسی اور یونیورس سے. اب میں ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں سر کہ میرا خود بھی اپنا ایک کومنٹ ہے. سلیم صاحب نے سوال کیا. جی بالکل, سلیم بھائی کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. ڈاکٹر اجاز صاحب آپ نے ماشاءاللہ آج کا آپ کا جو لیکچر تھا بہت پورا سر پر مغز تھا, اور افتخار صاحب بھی نظامت کے فرائض بہت اچھے سر انجام دے رہے ہیں. روبینہ خواجہ صاحبہ نے جو سوال کیا ہے وہ ایکچولی بہت اہم سوال ہے, بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے. اور جس طرح کی فضا آج کی دنیا میں علمی حوالے سے بنائی ہوئی ہے آج کی دنیا کے لوگوں نے, اس حوالے سے ہی ہمارے ذہن ایسے سوال فطری طور پر سوچتے ہیں کہ یہ جو محسنین انسانیت ہیں, جن لوگوں نے بہت کارآمد ایجادات کی اور بہت اچھی اچھی چیزیں دریافت کی انسانیت کے فائدے کے لیے, تو اس کے حوالے سے ذہن لا محالہ یہ سوچتا ہے کہ ان کی پوزیشن کیا ہوگی. اس کے لیے قرآن کی ایک آیت اگر ہمارے سامنے ہو تو سوال بالکل واضح ہو جاتا ہے. قرآن کریم نے
بڑے دو ٹوک انداز میں بتایا ہے کہ جو لوگ دنیاوی فائدے کے لیے کام کرتے ہیں ان کو دنیا میں ان کا حصہ مل جاتا ہے، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ یہ آیت کا ایک مفہوم ہے ترجمے کے قریب قریب، جس سے یہ سارا موضوع بالکل واضح کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو اسی آیت کی روشنی میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آئنسٹائن نے E=mc² تھیوری دے کر انسانیت پر بہت بڑا احسان کیا، اور ایٹم بم کی ایجاد میں بھی اپنا بھرپور کردار نبھایا۔ جب امریکہ کے ہاتھ میں آئے آئنسٹائن صاحب تو ایٹم بم بنانے میں بھی بھرپور ان کا کردار ہے۔ تو اسی لحاظ سے مثلاً آج کے حالات میں آپ دیکھ لیجئے، کووڈ-19 کے حوالے سے ایسٹروزینیکا بنائی گئی یا فائزر ویکسین بنائی گئی، تو اس میں بہت بڑی بڑی کمپنیوں نے دنیا میں اپنا نفع حاصل کرنے کا ان کا ذہن تھا، انسانیت کا فائدہ شاید کہیں پیچھے ہو، تو ان کو اس کا حصہ مل گیا۔ جتنا بھی انہوں نے منافع کمانا ہے، جس ملک نے یا جس کمپنی نے ویکسین پہلے بنائی، جتنی مؤثر بنائی، تو جس نے فائزر بنائی، جن میڈیکل سائنٹسٹس کی ٹیم نے یا جنہوں نے ایسٹروزینیکا بنائی، تو انہوں نے آخرت میں جنت میں جانے کے لیے شاید نہیں بنائی، چونکہ وہ آخرت میں جنت میں جانا ہی نہیں چاہتے، تو ان کو ایسٹروزینیکا سے جو اربوں ڈالر ملے ہیں تو وہ اس دنیا میں مل گئے، نام بھی مل گیا۔ اس قرآن کی آیت کی روشنی میں آپ اگر دیکھیں تو جتنے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے ایجادات کی، لا محالہ انسانیت کا اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو وہ چاہتے تھے قرآن کی آیت کے مطابق دنیاوی فائدہ وہ ان کو مل گیا، اور آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔ اس آیت پر میں تمام دوستوں سے یہی چاہوں گا کہ اس آیت کا حوالہ وہ خود ڈھونڈیں قرآن میں سے۔ بہت شکریہ۔ اوکے جی، تھینک یو ویری مچ ایوری ون۔